چلیے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، تمام انسانوں کو خطاب ہے. قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق نازل کیا ہم نے تم پر لباس. نازل کرنے کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے اتارنا. لباس اتارا گیا، اس کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ لباس کا پہننا اللہ کا حکم ہے، یعنی لباس اللہ نے بنایا اور اس کے پہننے کا حکم اوپر سے اتارا، یعنی وحی کے ذریعے. اور دوسرا معنی کہ آسمان سے بارش برسی اور زمین نے ایسی چیزیں اگائیں کہ جن سے انسان نے اپنا لباس تیار کیا. قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اتارا تم پر لباس. اور لباس کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو پہنی جائے، خواہ وہ گرمی کے موسم میں یا سردی کے موسم میں، امن کی حالت میں یا جنگ کی حالت میں، خواہ کوئی مرد پہنے یا عورت پہنے یا بچہ پہنے. تو ہر وہ چیز جو پہنی اوڑھی جاتی ہے وہ لباس کہلاتی ہے. تو ہم نے تم پر لباس اتارا، یعنی لباس پہننے کا حکم ہم نے دیا اور اس کی ضرورت تمہاری فطرت میں رکھ دی. یواری، جو چھپاتا ہے. یواری موارات سے ہے، واو رے یہ اس کا روٹ ہے. یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرمگاہیں، تمہارے جسم کے قابل شرم حصے ڈھانپتا ہے. تو گویا لباس پہننے کا خاص طور پر مقصد کیا ہے کہ انسان کے جسم کے وہ حصے جو دکھانے معیوب ہیں ان کو چھپایا جائے. وریشہ، اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہے یا زینت کا ذریعہ بھی ہے. ریشن، ریشت ان کی جمع ہے. ریش کہتے ہیں پرندے کے پر کو، اور بطور استعارہ یہ لباس کے لیے استعمال ہوا، زیب و زینت کے لیے، کیونکہ پرندے کا پر پرندے کے لیے خوبصورتی کا باعث. اگر پرندوں سے پر اتار دیے جائیں، اور کبھی آپ نے ایسی مرغی دیکھی ہوگی کہ جس کے پر اتارے ہوں، اترے ہوئے پروں کے ساتھ اور پروں کی موجودگی میں مرغی کی شکل میں کتنا فرق ہو جاتا ہے، بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو پرندے کا پر پرندے کے لیے زیب و زینت کا سبب ہے، خوبصورتی کا سبب ہے. اسی لیے ریشہ کا پہلا معنی کیا کیا گیا ہے؟ زینت، خوبصورتی، کہ یہ تمہارے لیے جسم ڈھانکنے کا ذریعہ بھی ہے اور خوبصورتی حاصل کرنے کا بھی. اسی طرح ریش کا معنی مال بھی کیا گیا ہے، کیونکہ مال سے بھی زینت حاصل ہوتی ہے، مال سے بھی انسان خوبصورتی حاصل کرتا ہے. تو دونوں معنوں میں پھر ریشہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ زینت یا خوبصورتی. تو ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپتا ہے اور خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے. اور ایک حدیث میں بھی ریش کا لفظ استعمال ہوا ہے اسی معنی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے کہ جب آپ لباس پہنتے تھے تو فرماتے الحمدللہ الذی رزقنی من الریاش مما اتجمل به فی الناس واباری به عورتی. الحمدللہ الذی رزقنی من الریاش، اللہ کا شکر کہ جس نے عطا کیا مجھے ریاش میں سے یعنی مال میں سے یا عمدہ لباس میں سے، کہ جس کے ذریعے ما اتجمل به فی الناس، لوگوں کے درمیان میں جمال حاصل کرتا ہوں، واباری به عورتی، اور اس کے ذریعے میں اپنے جسم کے ڈھانپنے والے حصوں کو ڈھانپتا ہوں. ولباس التقوی، اور تقوی کا لباس، ذالک خیر، یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک لباس وہ ہے جو ہمارے جسم کو ڈھانپتا ہے، ہمارے ظاہر کو ڈھانپتا ہے، اور ایک لباس وہ ہے جو ہمارے باطن کو ڈھانپتا ہے. ایک لباس وہ ہے جو جسمانی زینت کا ذریعہ ہے، اور دوسرا لباس وہ ہے جو روحانی زینت کا ذریعہ ہے، جو باطنی زینت کا ذریعہ ہے. ایک حسی لباس ہے اور ایک معنوی ہے.
یہاں دونوں لباسوں کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کی خوبصورتی صرف ظاہری لباس میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے باطنی لباس کی بھی ضرورت ہے جو لباس تقویٰ ہے، کیونکہ تقویٰ کا تعلق دل سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، تو تقویٰ کا لباس بھی دراصل اندر کا لباس ہے، اور جب اندر ہوتا ہے تو وہ باہر بھی جھلکنے لگتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، اور آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے قرآن کی آیات جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں، یعنی احکامات مراد ہیں، یعنی یہ لباس کا پہننا اللہ کے احکامات میں سے ہے، یعنی لباس کو اس طریقے پہ پہننا جس طرح پہننے کو کہا گیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ذالک من آیات اللہ، اور دوسرا آیت یعنی کونی یعنی نشانی، یعنی لباس کا بنایا جانا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ تمام جانور، پرندے ہوں یا درندے ہوں یا سمندر کے جانور ہوں، ان سب کو اللہ تعالی نے ایک مستقل لباس دے دیا، لیکن انسان کے لیے چوائس رکھی، ویرائٹی رکھی، اور اسے کیا حکم دیا کہ اپنی عقل استعمال کر کے وہ ایسا لباس تیار کرے جس سے اس کے جسم کو حفاظت بھی ہو، پروٹیکشن ہو، کمفرٹ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے لیے جمال اور وقار کا ذریعہ بھی ہو۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کہ لوگ بات سمجھ جائیں، یہ اللہ کا حکم ہے، شاید لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ لباس کے بارے میں مزید تفصیل کے لیے آپ دو کتابوں میں سے لباس کے آداب کا چیپٹر پڑھیں گے، ایک ہے منہاج المسلم صفحہ 225، تو پیج 225 پر جو اردو ورژن ہے اس میں لباس کے آداب موجود ہیں، سب احادیث اور آیات جو بھی اس بارے میں آتی ہیں وہ وہاں لکھی ہوئی ہیں، اور دوسری کتاب ہے آداب زندگی پیج 24، تو یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے انشاءاللہ، جس میں آپ مزید تفصیل پڑھیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے لباس پہننا اور صحیح لباس پہننا۔ تو ہمارا دین لباس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے، ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس کو جاننا ہم پر لازم ہے، اور یہ دین کا حصہ ہے۔ لہذا ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، جس طرح ایک پرندہ یا پلکڈ ہین جو ہے اگر اسے دیکھا جائے تو وہ اتنی گندی لگتی ہے، تو بالکل اسی طرح انسان اگر لباس کے بغیر ہو تو وہ اس کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ نہیں۔ لباس خوبصورتی ہے، لباس کو زینت کہا جا رہا ہے، نہ کہ بے لباس ہونے کو۔ لیکن چونکہ شیطان نے انسان کے ساتھ جو دشمنی کی، اس میں پہلا کام کیا کیا کہ انسان کو بے لباس کیا، اور اس سے اس کی زینت اور اس کا وقار اور اس کی عزت اتاری۔ یعنی لباس جو ہے وہ پروٹیکشن اور عزت اور وقار اور جمال سب کا ذریعہ، اور اب دنیا میں آ کر بھی وہ بے لباس ہونے کو انسان کے لیے بڑا ہی اٹریکٹیو بنا رہا ہے، اس چیز کو، اس عمل کو بڑا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ یا تو انسان بے لباس ہو یا یہ کہ بہت ہی مختصر لباس والا ہو، دونوں ہی چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ تو لباس ویسا ہو جیسا اللہ کا حکم ہے یا جو اللہ چاہتا ہے، ورنہ نہ انسان کی عبادت قبول ہے اور نہ باقی اعمال۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہر انسان کو ہر وقت لباس کی ضرورت ہوتی، گرمی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے لباس، ہمیشہ انسان کو لباس چاہیے ہوتا ہے۔ اگر انسان بے لباس ہے اور بے لباس ہو کے لوگوں میں گھوم پھر رہا ہے تو وہ مستقل طور پر نافرمانی کی حالت میں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے حکم اتارا تھا کہ وہ پہنے، اور وہ نہیں پہن رہا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ نافرمانی کر رہا ہے۔ اب اس میں پھر فرق بھی ہے، مرد کا لباس کیسا ہو، عورت کا کیسا ہو، اس کی تفصیلات آپ پڑھیں گے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ عورت کے لیے
جس طرح کا لباس ضروری ہے، اگر وہ اس لباس میں نہیں یا اس لباس سے بے نیاز ہے یا اس کی پابندی نہیں کر رہی تو وہ اللہ کی نافرمانی کر رہی. اور اسی طرح مرد بھی، یعنی یہ صرف عورتوں کے لیے حکم نہیں، مردوں کے لیے بھی حکم ہے. اور یہ فطرت میں سارے جانور بالباس ہیں، جو بھی اللہ نے ان کے لیے رکھا، چاہے وہ فیدرز ہیں، چاہے وہ بال ہیں یا کھال ہے، یا اس کے اوپر جیسے فش وغیرہ کا اپنا ایک خاص لباس ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان میں کتنی مختلف طرح کی ورائٹی ہے، کلر سکیم ہے، ڈیزائنز ہیں، رنگ ہیں. تو انسان کو خوبصورت لباس پہننے سے منع نہیں کیا گیا. آپ بھی اپنے لباس میں طرح طرح کی خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی جو شرائط ہیں ان کا پورا ہونا لازم ہے، جس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جسم کو ڈھانپنے والا ہو، ساتر ہو. اور اس بات سے کیا سمجھ میں آئی آپ کو کہ لباس التقوی ذالک خیر، یعنی اگر کوئی انسان بظاہر اپنے اوپر کوئی لبادہ اوڑھ بھی لیتا ہے اور مخصوص قسم کا مذہبی ڈریس پہن بھی لیتا ہے، کیونکہ بعض لوگ اپنی دینداری کو ظاہر کرنے کے لیے اندر کو نہیں بدلتے، اخلاق نہیں بدلتے، صرف لباس بدل لیتے ہیں اور زیادہ دین کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. نہ ان کی سوچ میں کوئی فرق آتا ہے، نہ ان کے اندر کوئی کسی کے لیے خیر خواہی آتی ہے، اور نہ ہی ان کے اخلاق میں کوئی چیز نمایاں ہوتی ہے. ہاں، وہ اس بات پہ بہت زور دیتے ہیں اور بہت ہی اس پہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ جو ظاہری لباس ہے دینداری کی علامت وہ پہن لیا جائے. ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، لیکن صرف اس ریکوائرمنٹ سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ وہ لباس التقوی ذالک خیر، جب تک کہ لباس تقوی حاصل نہ ہو. تو لباس تقوی جو ہے یہ ظاہری لباس بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں اللہ کے حکم کی پابندی ہو، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. اور باطنی لباس انسان کے اندر بھی تو قباحتیں ہیں نا، جیسے باہر قباحتیں ہیں، باہر قابل شرم چیزیں ہیں، چھپانے کے لائق چیزیں ہیں، ایسے ہی انسان کے دل کے اندر کے بعض خیالات اور نفرتیں اور بدگمانیاں اور حسد اور تکبر، یہ ساری چیزیں بھی ڈھانکنے کے لائق ہیں. تو ان کو کیا ڈھانکتا ہے؟ تقوی ڈھانکتا ہے. لباس التقوی سے بعض لوگ صرف دل کا پردہ مراد لے لیتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ دل کا پردہ تو بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ اگر دل پہ پردہ آ جائے تو اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے کہ ہماری آنکھوں پہ پردے پڑیں یا ہمارے دل پہ پردے پڑیں. یہ تو انتہائی جہالت اور گمراہی کی بات ہے. تقوی کا لباس جو ہے وہ دراصل وہ مانوی لباس ہے کہ جو انسان کی اندر کی سوچ کو بدلتا ہے، جس میں انسان کے اندر خدا کا خوف آتا ہے. سب سے پہلے تو ایمان آتا ہے. لباس التقوی میں پہلی چیز ایمان ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. سورۃ الحجرات کی آیت ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ، لیکن اللہ نے محبوب کر دیا، الیکم تمہاری طرف، کس چیز کو؟ الایمان، یعنی تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی. وَزَيَّنَهُ، اور اسے خوبصورت کر دیا، سجا دیا، یعنی ایمان کو سجا دیا. کہاں؟ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، یعنی تمہارے دل ایمان سے سجے ہوئے. تو لباس التقوی جو دل کا لباس ہے اس میں سب سے پہلی چیز ایمان آتا ہے. سچا اور خالص ایمان، اللہ پر یقین اور توکل اور اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، جو انسان کے دل کو خوبصورت بناتا ہے اور اس سے ساری علائشیں نکالتا ہے. پھر اس کے بعد حق کا اعتراف کرنا، یعنی سچائی کو مان لینا، تکبر کو چھوڑ دینا، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کی بات کے سامنے آئے تو اس میں آڑ نہ بنے. پھر تواضع، عاجزی، اپنے آپ کو بندہ سمجھنا، اور جس پر کل بھی ہم نے کافی بات کی کہ تکبر سے خالی ہونا، یہ ہے تقوی کا لباس. کیونکہ تقوی انسان کے اندر خدا کا خوف پیدا کرتا ہے. جس کے اندر حقیقی معنوں میں خدا کا خوف آ جائے وہ پھر اکڑ سے کام نہیں لے سکتا، اس کے اندر فخر اور غرور نہیں ہوا کرتا. اور پھر اپنے اور دوسروں کے لیے یکساں پیمانے رکھنا، یہ بھی تقوی سے متعلق ہے، یہ بھی اندر کی خوبصورتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے
کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے. یہ نہیں کہ اپنے لیے معیار کچھ اور ہو اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہو. کیونکہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی ہر ایک کے لیے مکمل خیر خواہی. یہ ہے دل کا تقویٰ، یہ ہے اندر کا لباس جو انسان کو زینت بخشتا ہے. اور حقیقی معنوں میں وہی انسان خوبصورت ہوتا ہے جس کا اندر اور باہر دونوں خوبصورت ہوں. لیکن افسوس یہ کہ ہماری اکثریت صرف باہر کی خوبصورتی پر توجہ دیتی ہے، اور انسانوں میں سے بھی خوبصورت صرف اس کو سمجھتی ہے جس کا ظاہری حال حلیہ خوبصورت ہے، خواہ اندر خوبصورت ہے یا نہیں. تو اصل خوبصورت وہ ہے جس کا باطن خوبصورت ہے، اور جب باطن خوبصورت ہوتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر بھی آ جاتا ہے، اور رویے میں بھی آ جاتا ہے، اور گفتگو میں بھی آتا ہے، اور سارے اعمال میں آنے لگتا ہے. پھر فرمایا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان، نہ گمراہ کرے تم کو شیطان. یفتنن کا لفظ جو ہے فتنہ سے ہے. پیچھے آپ فتنے کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اس کے کئی معنی. فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں، امتحان کو، کھرا کھوٹا الگ کرنے کو، اور پھر یہاں گمراہ کرنے کے معنی میں، یعنی ایسے امتحان میں نہ ڈال دے تم کو کہ تم اچھے برے کا فرق ہی نہ دیکھ سکو اور اس کے پیچھے لگ کے بھٹک نہ جاؤ. لا یفتننکم الشیطان، کما جیسا کہ، اخرجا اس نے نکلوا دیا تھا. ایک ہوتا خرجا، خرجا کا معنی ہوتا نکلنا، یہ ہے لازم. اور جب اخرجا بنے تو کیا ہو گیا؟ متعدی. اور متعدی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دوسرے کو نکالنا. اس نے نکلوا دیا تھا ابویکم، تمہارے دو باپوں کو. یہ لفظی معنی ہے، والدین کو. مراد ہے آدم اور حوا. اور پیچھے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ ماں اور باپ کہنے کی بجائے دو باپ کیوں کہا گیا؟ صیغہ تغلیب کی وجہ سے. جیسے سورج اور چاند دونوں کو ملا کے کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ قمرین. قمر عربی میں مذکر ہے، قمرین سے مراد سورج اور چاند ہے. تو اسی طرح ابوین سے مراد ماں اور باپ ہوتے ہیں. تمہارے والدین کو من الجنت، جنت سے. آدم اور حوا ہم سب کے والدین ہیں، ہم سب کے، سب کا ان سے برابر کا رشتہ ہے. تو نکلوا دیا تھا تمہارے والدین کو جنت سے. اب یہاں پر والدین کا لفظ کیوں بولا گیا؟ تاکہ انسان ان سے قریبی رشتہ محسوس کرے. کیونکہ ماں باپ پہ جب کچھ گزرتا ہے تو وہ اولاد کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. اگر کسی تھرڈ پرسن کی بات ہو تو وہ کم محسوس ہوتی. جیسے عام طور پر اگر والدین کو کوئی بیماری ہو یا کوئی تکلیف ہو تو بچوں کو کیا کہہ کے سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے ماں باپ کو وہ بیماری تھی، تم احتیاط کرو کھانے میں ورنہ تمہیں بھی وہ نہ ہو جائے. تو یہ بات انسان کو جلدی سمجھ میں آتی. اور اگر یہ کہا جائے کہ ہاں یہ فلاں ایک بیماری ہے اور تمہیں پرہیز کرنا چاہیے کہیں تمہیں نہ ہو جائے، تو وہ محسوسات میں نہیں آتی، وہ بات انسان فیل نہیں کرتا. لیکن جب یہ دیکھتا کہ ہاں ہمارے ماں باپ کو اس چیز سے تکلیف ہوئی تو پھر انسان فوراً بچنے کی سوچتا ہے، فکر کرتا ہے. تو یہاں اس لیے فرمایا تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا تھا. وہ بڑا ظالم دشمن ہے. اور کیا کیا تھا؟ ینزع، نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. ینزع عنہما، اتروا دیا تھا ان دونوں سے، یعنی کھچوا دیا تھا ان دونوں سے. لباسہما، ان کا لباس، جس کا ذکر پیچھے گزر چکا. لیریہما، تاکہ وہ ان دونوں کو دکھائے. سوآتہما، ان کی شرمگاہیں. یعنی دونوں سے مراد آدم اور حوا کو ایک دوسرے کے سامنے ننگا کر دے، بے عزت کر دے، اور ان کو ان کے قابل شرم حصے دکھائے کھول کے، ان کا لباس اتروا کر. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ صرف ماں باپ کو جنت سے نکلوانے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ ساتھ ہی کیا کہا گیا؟ اس نے ان کا لباس بھی اتروایا تھا. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے، آدم حوا کو بھول کے صرف اپنے فرسٹ فادر اور مدر کو سوچئے، اپنے ماں اور باپ کو.
کہ کوئی ایسا شخص جس نے کبھی آپ کے ماں باپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، اس کے بارے میں آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ اور ایسی زیادتی کہ ان کا لباس اتروا دیا. پورا لباس تو دور کی بات، اگر کوئی کسی کا دوپٹہ بھی کھینچ لینا تو کتنا انسلٹ فیل کرتا ہے انسان. تو یہاں تو شاہی لباس اترا ہے، جنت کا لباس اترا ہے، کوئی معمولی لباس نہیں تھا وہ. یعنی جنت سے زیادہ قیمتی لباس کس کا ہوگا؟ تو شیطان ایسا دشمن ہے جس نے تمہارے ماں باپ کا لباس اتروا دیا تھا، ان کو اللہ کی ناراضگی کا مستحق بنایا. اور پھر مقصد کیا تھا؟ لیُریَہُمَا سَوْآتِہِمَا، تاکہ ان کو برہنہ کر دے، ننگا کر دے، ان کو ننگا کرا دیا تھا. انہو، بے شک وہ، یراکم، دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ خود بھی، وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ بھی. قبیل اور قبیلہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور قبیلہ کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، 3 اور اس سے زیادہ. مراد ہیں اولاد ابلیس یا اس کے لشکر، گروہ جن. تو انہو، بے شک وہ یعنی ابلیس، یراکم، وہ دیکھتا ہے تم کو یعنی خود بھی، وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ بھی دیکھتا ہے. یعنی سارے جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں. من حیث، جہاں سے، لا ترونہم، نہیں تم دیکھ سکتے ان کو، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتے رہتے ہیں. اب آپ سوچئے ایسے دشمن کے بارے میں جو آپ کو دیکھ رہا ہو اور آپ اس کو نہ دیکھ رہے ہو، کتنا خطرناک معاملہ ہے. وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہیں آس پاس ہے، اور وہ آپ کے اندر ہے اور جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. آپ کو نظر نہیں آتا. چونکہ نظر نہیں آتا تو امتحان اور سخت ہے، خطرہ اور زیادہ ہے. تو اس سے بچنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ انسان اس کی مدد حاصل کرے جو اس کو دیکھتا ہے. ہم اکیلے نہیں اس سے نبٹ سکتے. تو کس کی مدد چاہیے اس میں؟ اللہ کی، جو اس کو دیکھتا ہے. اور وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب پکڑنے پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی کیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا. یعنی جن کو اللہ کی پروٹیکشن حاصل ہوگی ان کو شیطان کچھ نہیں کر سکے گا، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. انا جعلنا الشیاطین، بے شک بنایا ہم نے شیطانوں کو، اولیاء سرپرست، کس کا؟ للذین، ان لوگوں کا، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. جو ایمان نہیں لاتے وہ پھر رحمان کی پیروی نہیں شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور شیطان کو اپنا سرپرست مانتے ہیں، اپنا استاد مانتے ہیں، اپنا لیڈر مانتے ہیں. وہ پوری طرح شیطان کی گرفت میں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انسان کا ایمان نہیں رہتا یا اس کی ایمان میں کمی ہوتی ہے تو شیطان پوری طرح قابو پا لیتا ہے اور حملہ آور ہو جاتا ہے. ایمان جو ہے وہ ایک ڈھال ہے، پروٹیکشن. جتنا جتنا وہ کمزور پڑے گا اتنی اتنی آپ کی حفاظت اور پروٹیکشن کمزور ہو جائے گی، اور پھر وہ زیادہ حملہ آور ہو سکے گا. ایک بات یاد رکھیے کہ شیطان انسانوں پہ زور نہیں رکھتا. اس کا بس اور زور صرف ان پہ چلتا ہے جو اس کا کہا مانتے، جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا. سورۃ ابراہیم آیت 22 میں آتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان انسان سے کہے گا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور نہ تھی میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی قوت، الا، مگر صرف اتنی بات، ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی یعنی برائی کی، فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات مان لی، میری دعوت قبول کر لی. یعنی وہ اٹریکشنز پیدا کرتا ہے بری چیزوں میں، اور انسان بے سوچے سمجھے ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور پھر وہ پھندے میں پھانس لیتا ہے. ورنہ اگر انسان اللہ کی مدد لے کر اس سے بچنے کی فکر کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں اور اس سے بچاتے ہیں. تو اس آیت سے کیا سمجھ میں آپ کو؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، یہ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ
یہ دشمن ہر وقت ہماری طاق میں ہے، ہم اس سے بے خبر ہو جاتے ہیں، وہ ہم سے بے خبر نہیں ہوتا. لہٰذا ہمیں ہمیشہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے پیچھے، اور ہمیں اس سے بچنا ہے. اور جس طرح اس نے ہمارے والدین کے ساتھ کیا تھا وہ ہمارے ساتھ بھی کر سکتا ہے. کیا کیا تھا والدین کے ساتھ؟ لباس اتروایا، جنت سے نکلوایا. اور کیسے کیا تھا اس نے یہ سب؟ یعنی اس نے حملہ کیسے کیا تھا، یعنی کس طرح اس نے بہکایا تھا. نمبر 1 وسوسہ ڈالا، نمبر 2 لاجک پیش کی، بات کی، نمبر 3 یہ جو بات تھی یہ قسم کھانے والی، یہ گھر جا کے بھی مجھے یہ بار بار خیال آتا تھا کہ شیطان اپنی آخری حد تک جھوٹی قسم کھا کے، کیونکہ انسان باقی باتوں کا اعتبار نہیں بھی کرتا، قسم کا اعتبار کر جاتا ہے چاہے وہ کسی کی جھوٹی کیوں نہ ہو. تو یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، بہت ہی نازک بات ہے. اور بہت سے لوگوں کی گمراہی کی وجہ کیا ہے کہ وہ جھوٹی باتوں میں آ جاتے ہیں، یعنی شیطان کے بہکاوے میں. اور شیطان خود تو دل میں خیال ڈالتا ہی ہے، لیکن وہ صرف ہمارے میں نہیں ڈالتا. جب ہمیں بھٹکانا چاہتا نا، وہ کسی اور پہ جا کے حملہ کرتا ہے اور اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے جاؤ تم اس کو بھی بہکاؤ جا کے. اور اس طرح دوستوں کے ذریعے، دوسرے انسانوں کے ذریعے، اور لوگوں کے ذریعے وہ ہمارے بہکانے کا سبب بن جاتا ہے. یعنی ایک تو وہ ڈائریکٹ آتا ہے، اور دوسرے انسانوں کی شکل میں وہ اور انسانوں پہ تسلط پاتا ہے، پھر ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا اور ان کے ذریعے ہم تک بھی پہنچ جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارے بہن ہے، اور یہ تو ہمارا بھائی ہے، یہ تو ہمارا انتہائی خیر خواہ ہے، اور یہ تو ہمارے ماں باپ ہیں، اور یہ تو ہمارے دوست ہیں، اور یہ تو ہمارے بہت ہی پیارے لوگ ہیں، یہ ہمیں کبھی بھی غلط مشورہ نہیں دے سکتے. اور وہی انسان جب ہمیں قسمیں کھا کے غلط کام کہتے ہیں کہ ہم بہت خیر خواہ ہیں تو ہم اعتبار کر جاتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اس میں کس قدر محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کتنا ضروری ہے کہ انسان کے پاس صحیح علم ہو اور اللہ کی مدد ہو، اور انسان کسی کے بھی پھندے میں نہ آئے، خواہ اپنی اولاد ہو یا والدین ہو یا بہن بھائی ہو یا دوست ہو یا پیارے ہو یا کوئی بھی ہو. جو بھی اللہ کی مرضی کے خلاف بات کہتا ہے، چاہے وہ بیوی ہے یا شوہر ہے یا ماں ہے یا باپ ہے، بہن ہے یا بھائی ہے، یا کسی رشتے کا نام لے، عزیز سے عزیز شخص کا آپ نام لیں، لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف بات کر رہا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف بات کر رہا ہے، تو کبھی بھی ہمارا دوست اور خیر خواہ نہیں ہے. لیکن چونکہ اس پہ شیطان غالب ہوتا ہے، شیطان نے اس کو اپنا بنا لیا ہوتا ہے، تو پھر اس کے ذریعے ہمیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ویسے ہم بعض اوقات اس کے پھندے میں نہیں آتے، لیکن جب وہ ہمارے پیاروں کی شکل میں ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے نا، تو ہم ان کی محبت میں بہک جاتے ہیں. ہم کہتے نہیں ان کا دل نہیں توڑ سکتے ہم، اور تو میں چلو سب کو نہ کر سکتی ہوں، اس کو نہیں کر سکتی. اور جب آپ اس کو نہیں کر سکتے نا، تو یہی اس جو ہے نا یہ آزمائش کا ذریعہ بن گیا آپ کے لیے. نافرمانی کسی کے طریقے پر بھی ہو، کوئی ایک ہو یا 10 ہو، نافرمانی نافرمانی ہے. تو اس معاملے میں بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ایک دروازہ یا ایک رخنا بھی کھلا نہ چھوڑیں. جب سردی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ نہیں کوئی ایک کھڑکی کھلی رہنے دیں، کہتے نہیں ڈرافٹ نہیں آنی چاہیے اندر، وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ انجانے میں آپ کو لگ جائے گی کچھ ٹھنڈ. ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پہ فرماتے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. اور پھر وہ صرف انسانوں کے ذریعے نہیں، کوئی بھی چیز جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، جو چیزیں ہماری ویکنس ہے وہ ان رستوں سے آتا ہے. اگر اولاد سے محبت ہے تو اس طرف سے آئے گا، مال سے ہے تو ادھر سے آئے گا، یا ہماری کوئی ہابیز ہیں یا مشغلے ہیں یا ہماری کوئی دلچسپیاں اور شوق ہیں ادھر سے آئے گا. یہی وجہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ سب کو نہ کر دیتے ہیں تو جو آپ کے پسند کا کام ہوتا ہے نا، آپ اس میں اتنے الجھتے ہیں کہ نماز لیٹ کر دیں گے. ویک پوائنٹ سے آتا ہے، کیونکہ وہ دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے اور آگے سے اور پیچھے سے، یہی اس کا مطلب ہے. احساسات سے، جذبات سے، خواہشات سے، کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے. تو اس کے لیے کوئی ایک دروازہ کھلا نہ رہے. ایک اور بات یہاں جو بہت اہم نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکیلے ہیں اور وہ پورا قبیلہ ہے، لشکر ہے اس کے پاس.
تو اس کے لیے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ تنہا ہم لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمیں نیکی کے رستے پر چلنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد اور سپورٹ بھی چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے، کیونکہ اکیلی بھیڑ کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. تو شیطان بھیڑیا ہے ہمارے لیے. اس لیے جو لوگ اچھے کام کریں ان کو باہم مل جل کر ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں میں سپورٹ دینی چاہیے. تعاونوا علی البر والتقوی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی ہے، وارن کر دیا ہے کہ لا یفتننکم الشیطان، کیونکہ وہ تو کھلا دشمن ہے ہی، لیکن وہ ایسے رستوں سے آتا ہے، ویک پوائنٹ سے، کیونکہ انسانوں میں سے بھی ایسے شیطان جو جانتے ہیں کہ لوگوں کے ویک پوائنٹ کیا ہیں اور کہاں سے انہیں بہکایا جا سکتا ہے، اور ہمدردیاں لے کے اور خیر خواہ بن کے اور مہربان کے روپ میں اس طرح ایمان لے جاتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہ چلے. تو اس لیے بہت ہی کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ جو پچھلی آیت ہے نا، اس میں خاص طور پر اس حکم کو یاد رکھنا ہے کہ لا یفتننکم الشیطان، جس میں ینزع عنہما لباسہما ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام. فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور فاحشہ کا لفظ بہت دفعہ گزر چکا ہے، حد سے زیادہ بری بات، کھلی برائی، وہ برائی جس کا اثر دوسروں کو جا پہنچے. ہر کبیرہ گناہ، فاحشہ میں ہر کبیرہ گناہ شامل ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی برا کام کرتے ہیں اور ان سے کہا جائے کہ کیوں کیا یا نہ کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں، وجدنا، پایا ہم نے، علیہا، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، واللہ، اور اللہ نے، امرنا بہا، حکم دیا ہمیں اس کا. اللہ کے ذمہ بھی ڈال دیتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یأمر بالفحشاء، نہیں حکم دیتا فحشاء کا، کیونکہ بری بات کا حکم دینا بھی برا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایسا کرے. اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو، جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں عورت برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرتی، ننگے ہو کر، اور کہتی کہ کوئی ہے جو مجھے عاریتن ایک کپڑا دے تاکہ میں اس سے شرمگاہ ڈھانپ لوں. پھر کہتی آج یا تو کچھ شرمگاہ کھلی رہے گی، یعنی وہ کہتی آج یا تو کچھ حصہ کھلا رہے گا یا پوری کھلی رہے گی، بہرحال جتنی بھی کھلی رہے گی میں اسے کسی پر حلال نہ کروں گی. تو اس کے بارے میں یہ آیت اتری کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس لباس پہن کے جاؤ. اور جب ایسے لوگوں کو یہ کہا جاتا کہ یہ تم کیوں کرتے ہو، یعنی برہنہ طواف کیوں کرتے ہو، تو وہ کیا کہتے، ہمارے بڑے بھی تو یہی کرتے تھے اور یہ اللہ کا حکم ہے. اور کیا حکم وہ قرار دیتے تھے، کیا کہتے تھے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے لباس میں طواف نہ کریں جس میں ہم گناہ کرتے رہیں. یعنی ہمارے کپڑے ناپاک ہیں کس وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے لباس ناپاک ہو گئے. جیسے شیطان نے ان کو کیا سجایا کہ اب یہ لباس ناپاک ہے، اس کو اتار کے طواف کرو. تو بیان ہی وہی کروایا جو پہلے کر چکا تھا، یعنی لباس اتروایا تھا. اور یہاں بھی اہل عرب کا دور جاہلیت میں لباس اتروایا. اور آپ دیکھیے کہ یہ فتنہ ہر دور میں اور ہر علاقے میں رہا ہے کہ لوگوں کے لیے کبھی مذہب کے نام پر اور کبھی فیشن کے نام پر لباس اتروایا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رسم فتح مکہ کے بعد اللہ کے حکم سے ختم ہوئی. 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور بعد میں مزید تاکید کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. چنانچہ حج کے اجتماع میں جو عام اعلان کیا گیا اس کے 2 اہم نکات یہ تھے
کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ کہ آئندہ کوئی شخص ننگے ہو کر کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس حکم کو باقاعدہ نافذ کیا گیا تھا، ورنہ یہ رسم عام تھی عربوں کے ہاں، اور عبادت کے وقت وہ برہنہ ہو جاتے اور اس کو بہت نیکی کا کام سمجھتے۔ اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ لوگ غلط کاموں میں ذوق شوق سے بڑوں کی پیروی کرتے رہے ہیں۔ مثلا سورۃ الزخرف آیت 23 میں آتا ہے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ کیا معنی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں جو بھی کوئی رسول بھیجا تو اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا ہے اور ہم انہی کے آثار پر، انہی کے نشانات پر ان کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، باپ دادا کی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، کیا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بھی زیادہ بہتر ہدایت والی چیز لے آؤں جس پر تمہارے باپ دادا تھے، پھر بھی نہیں پیروی کرو گے اس بات کی جو میں تمہیں پیش کروں؟ پھر اسی طرح سورۃ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، فہم علی آثارہم یہرعون، وہ بھی انہی کے آثار پر بھاگے چلے جا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے۔ اور آباء و اجداد کے بارے میں سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ ان کے آباء و اجداد خواہ عقل نہ رکھتے ہوں خواہ ہدایت پر نہ ہو، پھر بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے۔ تو کسی کی بھی پیروی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس کیا علم ہے اور کس چیز کی طرف وہ بلا رہا ہے یا وہ کیا کر رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا، حالانکہ فحشاء کا حکم شیطان دیتا ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں آیت 268 میں الشیطان یعدکم الفقر ویأمر بالفحشاء، شیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے اور فحشاء کا حکم دیتا ہے۔ فحشاء کا حکم اللہ نے کبھی نہیں دیا، وہ شیطان حکم دیتا ہے، اس کا یہ شیطان کرواتا ہے۔ اللہ کیا حکم دیتا ہے؟ قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے امرا حکم دیا، ربی میرے رب نے، کس چیز کا؟ بالقسط، انصاف کا۔ قسط کہتے ہیں عدل کو، اعتدال کو، تمام معاملات میں درمیانی راہ یا میانہ روی جس کو آپ کہتے ہیں، میانہ روی اختیار کرنے کو، یعنی ایسا کام جو افراط و تفریط سے خالی ہو۔ قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، یعنی اعتدال کا حکم دیا ہے۔ اور کس بات کا حکم دیا ہے؟ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور قائم کرو اپنے چہروں کو۔ اقیمو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تمام شروط کے ساتھ کسی کام کو کرنا، جیسے اقامت صلاۃ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نماز کو اس کی ساری شرائط اور حقوق کے ساتھ ادا کرنا۔ اور وجوہ کا لفظ جو ہے یہ وجوہ وجہ سے ہے۔ وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو، اپنے چہرے کو، اور چہرے سے مراد توجہ بھی ہو سکتی ہے اور خود چہرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنا چہرہ قائم کرو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس۔ کیا مطلب؟ کہ اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کرو، جیسے سورۃ البقرہ آیت 144 میں آتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی ظاہری طور پر اپنا چہرہ قبلے کی طرف رکھو نماز کے لیے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ صرف ظاہری چہرہ نہیں بلکہ اندر کی توجہ، اندر کا دھیان بھی اللہ ہی کی طرف ہو، جیسے کہ سورۃ الروم آیت 30 میں آتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
قائم کرو اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وَادْعُوهُ اور پکارو اس کو، یا عبادت کرو اس کی. دونوں معنی ہوتے ہیں. دعا جو ہے اس کا ترجمہ دعا بھی کیا جاتا ہے اور دعا کا ترجمہ عبادت بھی کیا جاتا ہے. وہ کیوں؟ دعا کا ترجمہ عبادت کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ الدعاء ہی العبادہ، دعا عبادت ہی ہے، یہ عبادت کا اعلی حصہ ہے. تو مراد ہے وَاعْبُدُوهُ، عبادت کرو اس کی. کیسے کرو عبادت؟ مخلصین، مخلصین مخلص کی جمع ہے، خالص کرنے والے. لہو اس کے لیے، الدین دین کو، اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو کر. کس سے خالص؟ شرک سے، ریاکاری سے. یعنی جب اللہ کی عبادت کرو تو خالص اسی کے لیے کرو، کسی اور کو اس میں شریک نہ کرو. غیر اللہ کی عبادت سے بچو اور پوری توجہ اللہ کی طرف رکھو. اور مسجد کا لفظ جو ہے یہ ظرف مکان بھی ہے اور ظرف زمان بھی ہے. مکان کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کو. تو مسجد پھر کیا ہوگی؟ یہاں جہاں نماز پڑھی جاتی. اور اگر زمان ہو تو کیا مانا؟ نماز کے وقت، یہ مراد ہے، سجدے کا وقت. کہہ دیجئے میرے رب نے کسی فحشاء کا حکم نہیں دیا بلکہ اعتدال کا حکم دیا ہے، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر مسجد کے پاس ہر عبادت کے وقت اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھی جائے، اسی کی طرف یکسو ہوا جائے اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کی جائے. کیونکہ دور جاہلیت میں لوگ اپنی مرضی کے مطابق اپنے خود ساختہ طریقوں پر عبادت کرتے تھے اور مسجدوں میں من مانے کام کرتے تھے، مسجد حرام میں خاص طور پر. تو یہاں اس سے منع کیا جا رہا ہے. پھر فرمایا کما بدأکم، جیسے اس نے پیدا کیا تم کو. بدأ کا ویسے معنی ہوتا ہے ابتدا کی تمہاری. بدأ یبدأ، جیسے شروع کیا تم کو یعنی پیدا کیا تم کو. تعودون، تم لوٹ کے آؤ گے، تم واپس آؤ گے، یعنی قیامت کے دن. جیسے تمہاری ابتدا ہوئی تھی ویسے ہی تمہاری انتہا بھی ہوگی. یا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جس حال میں تم پیدا ہوئے تھے اسی حال میں دوبارہ پیدا ہو کے اٹھائے جاؤ گے. جس طرح پہلی دفعہ تم آئے تھے نا دنیا میں، بدا ابتدا ہوئی تھی تمہاری، ایسے ہی دوسری دفعہ بھی ہوگی. اور پہلی دفعہ انسان دنیا میں کیسے آتا ہے؟ بے لباس اور بغیر جوتے کے. قیامت کے دن بھی کیسے اٹھایا جائے گا؟ نہ لباس ہوگا نہ جوتا ہوگا، لوگ حشر کے میدان میں ننگے پاؤں ہوں گے. اور پھر یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ جیسے تمہاری موت آئے گی ویسے ہی تم دوبارہ اٹھو گے. یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. یعنی جیسے تمہاری ابتدا ہوئی تھی اس دوسری زندگی کی ویسے ہی تم اٹھو گے اور اللہ کے ہاں کھڑے ہوگے. وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جن اعمال پہ لوگ مریں گے انہی پر ان کو اٹھایا جائے گا. مسلم کی روایت ہے. مثلا جیسے اگر کوئی حج کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو وہ لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا. اسی طرح شہید بھی اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا. طالب علم بھی اسی طرح، خودکشی کرنے والا بھی، تکبر کرنے والا چیونٹیوں کی شکل میں، اور اسی طرح دیگر مجرم بھی جس جس طرح کے جرم کرتے ہوئے مریں گے قیامت کے دن اپنے جرموں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو یہاں پر خلاصہ کیا ہے پھر آیت کا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ امر کا صیغہ ہے نا، حکم ہے، ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے. کیا سبق ہے؟ یہاں پر ایک بہت ہی زبردست بات کی گئی ہے. پچھلی آیت میں مشرکین عرب کا کہنا تھا کہ اللہ نے بے حیائی کا حکم دیا. اس کے جواب میں کہا گیا کہ نہیں، اللہ نے انصاف کا حکم دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لباس کا پہننا اعتدال کا راستہ ہے، عدل اور انصاف کا راستہ ہے، جسم کو اس کا حق دینا ہے.
لیکن آج کے دور میں انسانوں نے لباس کے پہننے کو کیا قرار دیا؟ یا بالباس ہونا کیا ہے؟ ایکسٹریمسٹ ہونا، ٹو مچ. یہاں کیا کہا گیا؟ امر ربی بالقسط، کیونکہ اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے نا، اس کانٹیکسٹ میں یہ معنی بن رہا ہے. اور پھر خاص طور پر مخلص ہو کر، خالص ہو کر، پوری توجہ کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس قسم کی تم عبادت کرو گے نا، اسی قسم کے اعمال لے کے اٹھو گے. پیچھے بھی ہم پڑھے نا کہ جب اعمال نامے تولے جائیں گے، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پورے انصاف کے ساتھ وہ سب رکھے جائیں گے. اگر مخلص ہو کے پورے حق دے کر اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو پھر اسی حال میں اٹھو گے اللہ کے بندے بن کے اور اللہ کے انعام اور رحمت کے مستحق ہو کر. کما بدأکم تعودون. اچھا، یہ جو بات ہے نا، یہ اس عقیدے یا ان کے اس خیال کی بھی تردید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا. اور بہت سی خرابیوں کی بنیاد کیا تھی؟ ان کا آخرت پر ایمان نہ ہونا. تو یہاں یاد دہانی کرائی گئی کہ نہیں، تمہیں دوبارہ بھی اٹھنا ہے، جواب دہی کرنی ہوگی. اور اس کے لیے قرآن پاک کی اور آیات بھی ہمیں وضاحت سے بتاتی ہیں. سورۃ الانبیاء آیت 104 میں آتا ہے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا. جیسے ہم نے پہلی بار تخلیق کیا، ہم اس کو دوبارہ بھی کریں گے، اعادہ کریں گے، اس کا لوٹائیں گے اس کو. یہ وعدہ ہے ہم پر، ہمارے ذمہ. سورۃ الروم آیت 27 میں فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. وہ اللہ جس نے تخلیق کی ابتدا کی اور وہی اس کو پھر دوبارہ کرے گا. سورۃ یاسین 79 میں فرمایا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. کہہ دیجئے زندہ کرے گا اس کو وہی جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا. سورۃ الحج آیت 5 میں فرمایا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. اے لوگو، اگر تم دوبارہ اٹھنے کے بارے میں شک میں ہو تو ہم نے تم کو مٹی سے بنایا تھا. یعنی جس طرح پہلی مرتبہ مٹی سے بنائے گئے تو زمین میں مر کے جب جاؤ گے مٹی ہو جاؤ گے، تو دوسری مرتبہ بھی مٹی سے بنا لیے جاؤ گے. جیسے پہلی دفعہ بنائے گئے تھے مٹی سے، اسی طرح دوسری دفعہ پھر مٹی سے نکل آؤ گے. یہ مراد. فریقاً ہدا، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی. وفریقاً، اور ایک گروہ کو حق علیہم الضلالہ، ان پر چسپاں ہو گئی گمراہی، وہ نہیں ہدایت پانے والے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کو کیوں نہیں ہدایت ملے گی؟ جواب دیا جا رہا ہے، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، کیونکہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا تھا، شیطانوں کو اپنا سرپرست بنایا ہوا، شیطانوں کو لیڈر مان رکھا ہے. لہذا ہدایت کہاں سے ملے؟ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. وَيَحْسَبُونَ، اور اوپر سے سمجھتے یہ ہیں، انہم مہتدون، کہ یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہیں، بالکل ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں. یہ کس قدر بدبختی کی بات ہے کہ ایک انسان پوری طرح بھٹکا ہوا ہو، بہکا ہوا ہو، اور پھر اس خوش فہمی میں بھی مبتلا ہو کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. جیسے کہ سورۃ الکہف میں آتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں. ساری محنتیں صرف اس دنیا کے لیے تھی، آخرت کے لیے نہ سوچا تھا نہ کچھ کیا تھا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، انہیں اپنے کاموں پہ بڑا ہی فخر تھا. اور آج آپ دیکھیں لوگوں کا حال کیا ہے کہ اپنی دنیاوی کامیابیوں کو وہ اپنے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اس پہ بڑے نازاں ہیں اور متکبر ہیں اور خوش ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، بہت کارنامے کر لیے. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو وہ انسان کو دیتا ہے. لا یغرنکم باللہ الغرور، وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے.
تو یہاں پر اس آیت میں بھٹکنے والے لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جو اندھیروں میں ہیں، بھٹک رہے ہیں، غلط راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن اپنی ڈٹائی میں اتنے پکے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کیا بات دل میں آتی ہے اس آیت کو پڑھ کے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں دو گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو ہدایت پر ہے، دوسرا وہ ہے جو گمراہی پر۔ جیسے سورۃ تغابن آیت 2 میں آتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اس اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں۔ یہاں کیا کہا گیا؟ ایک گروہ ہدایت پر ہے اور دوسرا گروہ گمراہی پر۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ دوسرا گمراہی پر اور گمراہی اس پہ چسپاں ہو گئی، چپک گئی، تو اس کے لیے پھر انسان سوچتے کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں چپکی گمراہی ان پر، وہ کیوں نہیں ہدایت پاتے؟ کیونکہ ان کے جو علم کا سورس ہے یا ان کی جو سرپرستی ہے وہ شیطان کر رہا ہے، اور وہ اللہ کو بالکل بھولے ہوئے ہیں۔ من دون اللہ، ان کی زندگی میں اللہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں، کوئی عمل دخل نہیں۔ ہاں، وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے بنایا اس دنیا کو، تو اب ہم موجے کرے دنیا میں جو چاہیں کریں، اب یہ دنیا ہمارے قبضے میں۔ اب دیکھیں اس شخص کے حال پر رحم آئے گا کہ جو غلط راستے پہ جا رہا ہو، گاڑی دوڑا رہا ہو اور اپنے آپ کو ڈرائیونگ کر کے بھی تھکا رہا اور پیٹرول بھی لگا رہا ہو اور منزل سے اور دور بھی جا رہا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ جا کہاں رہا ہے، اور آگے گڑا ہو تو اور خطرناک صورتحال ہے۔ لیکن عموماً لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ شیطان نے ان کو کتنے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے، یعنی انسان شیطان کے پھندے میں کب آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے، جس چیز میں اس کا دل اٹکا ہوا وہ اس کو کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ جب کسی انسان کے دل میں برائی کی محبت آ جائے، غلط کام کی اٹریکشن پیدا ہو جائے، برائی اس کے لیے خوبصورت ہو جائے، پھر اسے کون روک سکتا ہے اس سے؟ ہم بہت سے کام محض شوق کی وجہ سے کرتے ہیں، کوئی فائدہ ہو یا نہ۔ کیا کام آپ شوق سے کرتی ہیں؟ اپنے بارے میں سوچئے۔ ہر ایک کا کچھ نہ کچھ شوق ہو سکتا ہے نا۔ اچھا، جس چیز کو ہم شوق سے کرتے ہیں وہ ہم پہ کبھی بھی بھاری نہیں ہوتا، ہمیں مشکل نہیں لگتا، دل لگا کے کرتے ہیں، اور پھر اس میں مہارت بھی پیدا کرتے چلے جاتے، چاہے وہ کتنے غلط کام ہو۔ اب اس سے انسان کو نکالنا، پلٹانا اور ایک نئے راستے پہ ڈالنا اور ان ساری عادتوں کو چھوڑنا، یہ کیا آسان کام ہے؟ نہیں۔ اور پھر مشکل یہ کہ کہیں سے کوئی رہنمائی بھی نہ ہو، تو یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے جس سے انسانوں کو واسطہ ہے، لیکن انسان سمجھتے نہیں اس کو۔ لیکن ہم سب کی کچھ نہ کچھ ویکنیسز ہوتی ہے نا، اور باقی چیزوں میں ہم کنٹرول رکھتے ہیں، جہاں وہ چیز آتی ہے تو پھر ہم وہاں ایک دم بھول جاتے ہیں، ایک دم بھول جاتے ہیں۔ وہاں آ کے ہم ایسی تعویلیں اور حجتیں پیش کرتے ہیں کہ ہم بالکل اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے کہتے ہیں تو کیا ہوا، پھر کیا ہوا، اور کر لیتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں، کر جاتے ہیں، جانتے اور مانتے ہوئے بھی کہ اللہ کا حکم کچھ اور کہہ رہا ہے، پھر بھی شیطان کی مانے چلے جاتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، یہاں آپ دیکھیے کہ خطاب ایک ہی طریقے پہ آ رہا ہے، اے آدم کے بچوں، اے آدم کے بچوں، اے آدم کے بچوں، کیونکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا واقعہ گزر چکا، ان کی تخلیق کا واقعہ، پھر شیطان کے ساتھ ان کا جو مقابلہ ہوا تھا، اور پھر جو کچھ نتیجہ سامنے آیا، اس کے بعد اسی ریفرنس سے پکارا جا رہا ہے، اے آدم کی اولاد، خذو زینتکم، لیے رہو اپنی زینت، پکڑو اپنی زینت، اور زینت سے مراد یہاں لباس ہے، زیبائش، اور زینت نفس کی بھی ہوتی، دل کی بھی ہوتی، اور زینت جسم کی بھی ہوتی، حصی بھی ہوتی اور مانوی بھی ہوتی۔ تو لیے رہو اپنا لباس، یعنی حصی لباس جو جسم پہ پہنتے ہو، اور اندر کا تقوی اور ایمان، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، ہر عبادت کے وقت یا عبادت کی جگہ میں زینت کے ساتھ رہو۔
تو اشارہ ہے کس چیز کی طرف؟ نماز کے وقت خاص طور پر لباس کے احکامات کی پابندی کرنے کا اور صاف ستھرا پاکیزہ لباس پہننے کا، کہ جب نماز کا وقت ہو یا طواف کا وقت ہو، کیونکہ مسجد میں یا نماز ہوتی ہے یا طواف ہوتا ہے، یعنی حرم کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اسی کانٹیکس میں آیا تھا نا خاص طور پر. تو معنی یہ ہے کہ جب تم عبادت کے لیے حاضر ہو تو اہل عرب کے جاہلی طریقے پر بے لباس نہ آؤ یا مختصر لباس میں نہ آؤ، بلکہ پراپر لباس میں آؤ، ستر والے لباس میں آؤ. اور نہ صرف یہ کہ ظاہری لباس کی پابندی کرو، بلکہ پوری توجہ بھی اللہ کی طرف ہو، تمہارے دل کا جھکاؤ بھی اس کی طرف ہو، تمہارا چہرہ بھی ادھر ہی کو لگا ہوا ہو، یکسو ہو. اور زینت سے مراد اگر زیبائش لیا جائے تو مراد یہ ہے کہ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر باوضو ہو کر لباس بھی مناسب ہو، اور پھر مردوں کے لیے خوشبو کا اہتمام بھی ہو، اور پھر خصوصاً اتنا لباس کہ جس میں نماز ہو جائے، جو ڈھانپے ہوئے ہو تم کو، خواہ وہ ایک کپڑا ہو یا دو ہو یا تین ہو یا پانچ ہو، جتنے بھی ہوں، حسب موسم حسب ضرورت. کیونکہ بعض قوموں میں کیا ہے کہ وہ ایک ہی کپڑے کو اس طرح ریپ کرتے ہیں پاؤں سے سر تک کہ اس میں ڈھک جاتے ہیں، جیسے ساڑی وغیرہ ہوتی. اسی طرح اہل عرب بھی بعض اوقات اس طرح کا لباس پہنتے تھے. عمرو بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، آپ نے اس کے دونوں کناروں کو مخالف سمتوں میں کندھوں پہ ڈال لیا، یعنی نیچے سے لپیٹ کر پھر اس کو کندھوں پہ بھی ڈال لیا. بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پہ کچھ نہ ہو، یعنی صرف تہمت نہ باندھے بلکہ اس کا اتنا پلو بچ جائے کہ جس سے کندھے بھی ڈھکے ہوئے ہوں. تو نماز میں مرد کے لباس میں خصوصاً کندھوں کا ذکر ہے، لیکن عورت کے لباس میں سر کی اوڑھنی بھی ہے. ترمذی کی روایت ہے کہ کسی بالغ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر جائز نہیں، یا تو اتنا لمبا ہو ڈریس کہ نیچے سے لپیٹتے لپیٹتے سارا لپیٹ کے پھر اوپر سے کندھے اور سر اور سارا کچھ ڈھک جائے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ نماز کے وقت اپنا سب سے بہترین لباس پہنتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتے ہیں، اس لیے میں اپنے رب کے لیے زینت اور جمال اختیار کرتا ہوں. لیکن عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ نماز کپڑے بدلنے سے پہلے پڑھتے ہیں، لیکن حضرت حسن نماز کے لیے اچھا لباس پہنتے تھے. اور یہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اگر نماز میں ڈریس پراپر ہے، صحیح ہے، صاف ستھرا ہے، کمفرٹیبل ہے، تو نماز میں خشوع بھی زیادہ ہوگا. اور اگر آپ نے مختصر قسم کا لباس پہنا ہوا نماز میں، یہ ٹائٹ لباس ہے، تو پھر نماز میں خشوع آ ہی نہیں سکتا، سجدہ بھی پراپر نہیں ہو سکتا. یعنی اگر اس طرح کا ٹائٹ ہے کہ آپ رکوع کریں تو آپ کے ٹخنے ننگے ہو جائیں، آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی پنڈلیاں ننگی ہونے لگیں، یا یہ کہ دوپٹہ ایسا ہے کہ جو بار بار گر رہا ہو، یا یہ کہ بازو چھوٹے ہوں اور آپ جو ہی سجدے میں جائیں اور بازو نیچے رکھیں اور دوپٹہ پیچھے ہٹ جائے اور ننگے بازو نظر آنے لگے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارا دھیان کس پہ لگا رہتا ہے؟ کپڑے ٹھیک کرنے پہ، اور نماز کا خشوع ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے خذوا زینتکم عند کل مسجد، عام طور پر بھی بازینت رہو، لیکن خصوصی طور پر مسجد میں یا نماز کے وقت. مسجد سے مراد یہاں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نماز کا وقت اور نماز کی جگہ، یا پراپر جسے مسجد آپ کہتے ہیں، ماسک جسے بولتے ہیں، اس میں بھی صاف ستھرے ہو کر جاؤ. اور اس کے علاوہ گھر میں بھی اگر نماز پڑھ رہے ہو تو صاف ستھرے لباس میں نماز پڑھو. گندے لباس میں، اسمیلی، یا اس میں اگر کوئی ناپاکی لگی بھی ہو تو اس میں نماز نہیں ہوتی. اور یہ سب باتیں آپ نماز نبی میں پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، اس لیے یہاں مزید اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، یعنی صرف روحانی غذا نہیں، جسمانی غذا کا استعمال بھی منع نہیں. کھاؤ پیو. وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو.
اسراف کا معنی کیا بتایا تھا پیچھے آپ کو؟ ضائع کرنا، گناہ کا کام کرنا، یعنی گناہ کے طریقے، یعنی کوئی حرام چیز کھانا اگر کھانے میں اسراف ہے، یا یہ کہ حد سے بڑھنا، ضرورت سے زائد کھانا. انہ لا يحب المسرفین، کیونکہ وہ مسرفین کو پسند نہیں کرتا، مسرفین سے اس کو محبت نہیں. آپ خود سوچئے کہ اگر ہم کھانے پینے میں اسراف کر رہے ہیں تو گویا اللہ کی محبت سے محروم ہے. اب کھانا پینا سراسر دنیا کا کام ہے، دنیاوی کام ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا ہوگا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ نماز تو اچھی سے پڑھیں یا کوئی اور اچھے کام کریں لیکن کھانے پینے کے معاملے میں بے احتیاطی کریں. اور اگر اس معاملے میں بے احتیاطی کی تو اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے. چھوٹی بات ہے، یہ ڈرا دینے والی بات. اگر آپ اس پہ غور کریں کہ کھانے پینے کے معاملے میں اسراف انسان کو اللہ کی محبت سے محروم کر دیتا ہے. انہ لا يحب المسرفین، مسرف اس کو پسند نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جو بظاہر عبادت گزار پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، کھانے پینے کے معاملے میں وہ احتیاط نہیں کرتے، بے وجہ زیادہ پکا کے ضائع کریں گے، یا محض دکھاوے کے لیے، یا شہرت کے لیے، فخر کے لیے. اور بعض اوقات ایک وقت میں اتنا کھانا کہ جو ضرورت نہ ہو، اور پھر یہ کہ اگر زائد پک جائے تو اسے استعمال کرنے کے بجائے بس پھینکتے چلے جانا. جو کھایا پیا تھوڑا بہت جو بچا اس کو جا بن میں پھینکا، سنک میں پھینکا، ختم. یہ اسراف ہے. ڈالیں ہی اتنا جتنا کھانا ہے، یا بنائے اتنا جتنا کھانا ہے، اور پھر اسے استعمال کریں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ تمیز اور یہ ترتیب جو ہے وہ بچپن سے ماں باپ ذہنوں میں ڈالتے رہے. ہر مسلمان گھرانے میں یہ تمیز سکھائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود عموماً اس طرف توجہ نہیں کی جاتی. عموماً جہاں لوگوں کو ملتا نہیں وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی چن کے کھاتے. دودھ کا برتن جو ہوتا ہے اس کو بھی سیدھا نہیں رکھتے، اس دودھ کے برتن کو بھی چاٹ کے رکھتے ہیں. پلیٹ چاٹنا تو اپنی جگہ، اس کو بھی صاف کر کے رکھیں گے. یعنی اس طرح نہیں کہ تھوڑا کھانا انڈیلا جو بچا اس کو سب بہا دیا، بلکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. کھانا نیچے پھینکنا یا کوئی کھانے کی چیز نیچے یا کھانے کے اوپر سے گزرنا، یہ چھوٹی چھوٹی ادب تمیز کی باتیں جو بچپن سے مسلمان گھرانوں میں سکھائی جاتی ہیں، کیونکہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے. اللہ کا حکم ہے کلو واشربو، اور یہ تقویٰ کے خلاف نہیں، لیکن بچنا اسراف سے ہے. اب اس بات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ پھر اسراف کیا چیز ہے. تو اس میں نمبر 1 یہ کہ حلال ہونا چاہیے. نمبر 2 یہ کہ نہ کم کھایا جائے کہ انسان کمزور ہو جائے، بیمار پڑ جائے، نہ زیادہ کھایا جائے کہ بیمار ہو جائے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ جب جو جی چاہے کھانا شروع کر دے انسان، ہر وقت کھانے کی طرف دھیان ہو، یہ بھی اسراف میں آتا ہے. یعنی کھانا زندگی کا مقصد نہ بن جائے، اور کھانے میں صرف زبان کی لذت جو ہے وہی اہمیت نہ رکھتی ہو بلکہ غذائیت بھی ضروری ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ہارون الرشید کے پاس ایک عیسائی طبیب تھا. آپ کو معلوم ہے کہ ہارون الرشید نے یونانی کتابوں کے ترجمے عربی میں کروائے تھے. کثیر مال دے کے کتابوں کو سونے پہ تولا جاتا تھا، جتنا کتاب کا وزن ہوتا تھا اتنا وزن کر کے سونا معاوضے میں دیا جاتا. اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، یعنی بہت علم کی قدر ہوئی تھی اس زمانے میں، دنیا بھر سے لوگ سمٹ آئے تھے. تو ان کے پاس ایک عیسائی طبیب تھا. ایک روز اس نے علی بن حسن بن واقد سے کہا، تمہاری کتاب میں یعنی قرآن میں علم طب سے متعلق کچھ نہیں، حالانکہ علم 2 ہی ہیں، بدن کا علم اور دین کا علم. علی نے جواب دیا، اللہ نے ساری طب کو آدھی آیت میں جمع کر دیا ہے، کلو واشربو ولا تسرفو. ساری طب اس میں ہے. طبیب بولا، تمہارے رسول کا کوئی قول طب کے بارے میں نہیں. علی نے کہا، ہمارے رسول نے بھی ساری طب کو چند الفاظ میں جمع کر دیا ہے. فرمایا، میدا مرض کا گھر ہے، پرہیز علاج کا سر ہے. ہر بدن کو وہی چیز دو جس کا تم نے اس کو عادی بنایا ہو، یعنی جو تمہیں سوٹ کرتی. طبیب بولا، تمہاری کتاب اور تمہارے رسول نے تو جالینوس کے لیے طب چھوڑی ہی نہیں، یعنی سارے حکیم بیکار ہو جائیں اگر ان اصولوں پہ عمل کر لیا جائے. بہقی کی روایت میں آتا ہے، میدا بدن کا حوض ہے، سارے بدن کی رگیں اسی حوض سے سیراب ہوتی ہیں. حوض کس کو کہتے ہیں؟ ٹینک کو.
اور باقی جسم جو ہے وہ اس کی پائپس ہیں، یعنی وہاں سے پائپس جاتی ہیں سارے جسم کو سیراب کرنے کے لیے. اگر معدہ درست ہے تو ساری رگیں یہاں سے صحت مند غذا لے کے لوٹیں گی، اور اگر معدہ خراب ہے تو ساری رگیں بیماری لے کے بدن میں پھیلائیں گی. یعنی اگر معدہ ٹھیک نہیں تو آپ کبھی بھی صحت مند ہو نہیں سکتے. تو اصل صحت معدے کی صحت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ بیماریاں پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں. اصل جو ہے وہ معدے سے، کیونکہ سب سے زیادہ زیادتی ہم اسی کے ساتھ کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے پھر جگر اور باقی اعضاء پر بھی اثر پڑتا ہے. تو کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، وہ مسرفین سے محبت نہیں رکھتا. اسراف ہے زائدہ ضرورت اور پھر اسے ضائع کرنا، یا پھر یہ کہ حرام چیز استعمال کرنا، یا یہ کہ جب جی چاہے اور وقت بے وقت کھانا شروع کر دینا. یہ بھی تو آیا نا جو روایت پیچھے میں نے پڑھی ہے کہ ہر جسم کو وہ دو جس کا وہ عادی ہو. اور اس کا کیا معنی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیپل فوڈ جو ہوتی ہے وہ ہر کنٹری کی، ہر علاقے کی الگ ہے. اب مثلا ہم لوگ جو ہیں بڑے وہ کچھ اور کھانے کے عادی ہیں، بچوں کا مزاج کچھ اور ہو گیا یہاں کی پیداوار ہونے کی وجہ سے، تو اس میں ان چیزوں کی بھی رعایت رکھنی ضروری ہے. چلیے قل کہہ دیجئے من حرم، کس نے حرام قرار دیا، زینت اللہ، اللہ کی زینت کو. اور زینت سے مراد یہاں لباس اور زندگی کی باقی آرائش کی چیزیں، استعمال کی چیزیں جو حلال ہیں، پاک ہیں. التی وہ جو اخرجہ اس نے نکالی، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے. اور نکالی سے مراد پیدا کی. بندوں کی ضرورت کے لیے جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ان کو کس نے حرام قرار دیا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب نے اپنے اوپر بعض ایسی چیزیں حرام کر رکھی تھی جن کو دراصل اللہ نے بندوں کے لیے حلال کیا تھا. مثلا طواف کرتے وقت لباس پہننا، کھانے میں بعض مویشی جانور، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام. اسی طرح بعض کھیتیاں، وقالوا هذه انعام وحرث حجر، خود ساختہ طریقوں سے، قوانین سے حلال چیزوں کو انہوں نے بندوں پر حرام کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں حرام کیا، کس نے کیا؟ یعنی انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے جو اللہ نے بندوں کی ضرورت کے لیے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں. کیونکہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے بنایا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا. جب یہ چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی تو پھر انسان کے لیے ان کا استعمال کرنا بھی جائز ہونا چاہیے، ان کو بلا وجہ حرام نہیں قرار دینا چاہیے. والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے، کھانے پینے میں سے جو چیزیں پاک ہیں، حلال ہیں، صاف ستھری ہیں، لذیذ ہیں، جائز طریقے سے ان کو حاصل کیا گیا ہے، ان کو تم اپنے اوپر کیوں حرام قرار دیتے ہو؟ کیونکہ بعض لوگوں کے ہاں تقویٰ کیا تھا کہ جو چیزیں بظاہر اچھی لگتی ہیں، خوبصورت نظر آتی ہیں، ان کو استعمال نہ کیا جائے. یعنی دنیا کی زینت کو پوری طور پر ترک کر دینا یا چھوڑ دینا ان کے نزدیک تقویٰ کی علامت تھی. حالانکہ تقویٰ یہ نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ کہ ان تمام امور میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ان کو حرام سمجھا جائے، اور جو حلال ہیں انہیں حلال سمجھا جائے، خواہ وہ لباس میں سے ہوں یا پھر طیبات من الرزق میں سے ہوں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دیجئے وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں. یعنی اللہ کی نعمتوں پر اللہ کے فرما بردار بندوں کا حق ہے، نافرمانوں کا نہیں. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ نافرمانوں کو بھی فائدہ اٹھانے کی مہلت دے رہا ہے، رخصت دے رہا ہے. خالصتا یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن اہل ایمان ہی کے لیے خالص ہوں گی.
کسی اور کے لیے نہیں. یعنی یہ نعمتیں قیامت کے دن صرف مومنوں کو ملیں گی. یا پھر خالصتاً کا معنی کیا ہے کہ قیامت کے دن بغیر کسی آمیزش کے ہوں گی. دنیا میں اللہ نے بندوں کے لیے جو عمدہ چیزیں بنائی ہیں، بندوں نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان میں بعض چیزوں کی آمیزش کر دی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے فوڈ پروڈکٹ ایسے ہیں کہ جو طرح طرح کی آمیزش کے ساتھ ہیں، مختلف چیزیں ایسی ان میں ڈال دی گئی ہیں، بعض اوقات اگانے میں، بعض اوقات کھاد کے ذریعے، بعض اوقات ان کی پروسیسنگ میں، کہ وہ طیبات میں نہیں رہی، یعنی خالص نہیں رہی، پیور نہیں رہی، ہولسم نہیں رہی. اسی طرح باقی زینت کی چیزیں بھی بذات خود آپ دیکھیے کہ زمین کا، ماحول کا، ہر چیز کا حال کیا ہو گیا ہے انسانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا بندوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے. تو قیامت کے دن ایسی کوئی آلائش، آمیزش اور مشقت نہ ہوگی. پھر یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ کو ایک اچھی چیز حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کو تردد کرنا پڑتا ہے، تھکنا پڑتا ہے. اچھا کھانا بنانا ہو، کوئی بھی چیز اچھی حاصل کرنی ہو اپنی مرضی کی، پسند کی، تو بعض اوقات آپ کو کئی میل دور جانا پڑتا ہے. لیکن قیامت کے دن یہ ساری نعمتیں ملیں گی خالص، یعنی بغیر کسی تکان کی آمیزش کے، یا کسی گندگی کی آمیزش کے، یا کسی ناپسندیدہ یا ان ہیلدی چیز کی آمیزش سے. تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی میں بھی مومنوں کے لیے تھی، ایمان والوں کے لیے، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی، یا ان کے لیے خالص ہو کر انہیں ملے گی. کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتے ہوں، جو جانتے ہوں. جاننے والوں کے لیے اللہ نے آیات کو اچھی طرح کھول کے بیان کیا ہے، اور آیات سے مراد اس کے احکامات ہیں. احکامات اس نے الگ الگ واضح طور پر سمجھا دیے، لیکن فائدہ کس کو دیتے ہیں؟ لقوم یعلمون، علم والوں کو. کیونکہ احکامات تو موجود ہیں، جو علم حاصل نہ کریں، جانے نہیں، سیکھے نہیں، ان کو کیا پتا. تو کیا سمجھ میں آئی اس آیت سے بات آپ کو؟ کیا خلاصہ ہے اس کا؟ زیادتی ہے نا، وہ بھی اسراف کا لفظی معنی زیادتی ہے، تو حلال کو حرام سمجھنا بھی اسراف. اس آیت سے کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ بنیادی طور پر ایک مومن کا، ایک مسلم کا کام کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ جو اللہ نے اس کے لیے جائز اور حلال قرار دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائے. کیونکہ اصل چیز فرما برداری ہے، نہ کہ اس کی نعمتوں کو چھوڑ دینا یا ان کو ترک کر دینا، یا نعمتوں کا استعمال برا سمجھنا، یا اس کو خلاف دین یا خلاف تقوی سمجھنا. تو یہ اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز ہے اللہ کی اطاعت. جو چیزیں اس نے ہمارے لیے اچھی پیدا کی ہیں ان کو خوشی سے استعمال کر کے شکر ادا کرنا، اور اس دنیا کی زندگی کو بھی اچھی طرح گزارنا، یہ دین کے خلاف نہیں. اور اس طرح رہبانیت کی جڑ کاٹی گئی. یعنی اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے، دنیا کو استعمال کرنا، کیونکہ دنیا اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی ہے. تو بندوں کا کیا کام ہے کہ اس کو پھر ایکسپلور کریں، استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. اہم ترین بات یہ پتہ چلتی ہے کہ زینت حرام نہیں ہے، زینت کا اختیار کرنا منع نہیں ہے، اگر وہ اپنے مناسب اور جائز مقام اور موقع پر ہو. لیکن زینت کے نام پر حرام کام کرنا بھی جائز نہیں ہے. جائز زینت کا اختیار کرنا، خواہ وہ لباس میں ہو، خواہ وہ کھانے پینے میں ہو، خواہ وہ جسمانی آرائش ہو. جن چیزوں کی اجازت اور رخصت ہے ان کو حرام قرار دینا دین میں مداخلت ہے. مثلا لباس میں آپ انشاءاللہ جب لباس کے آداب پڑھیں گے تو اس میں ساری حدیثیں بھی دیکھیں گے
ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ یعنی خوبصورت لباس پہننا تکبر میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ تکبر کیا ہے؟ حق کو نہ ماننا۔ حق کو ماننا پھر کیا ہے؟ کہ مثلا لباس کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں، یعنی خوبصورت ہو، قیمتی ہو، اچھا ہو، اعلیٰ کوالٹی کا ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن ساتر ہو، نہ شفاف ہو، نہ وصاف ہو، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو اور جسم کا ایک ایک عضو الگ نظر آ رہا ہو، اور اتنا سی تھرو نہ ہو کہ پہن کے بھی آپ ننگے نظر آئیں، کیونکہ قیامت کے دن وہ عورتیں جو لباس پہن کے ننگی رہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی۔ اس بات کا خیال رکھنا جو ہے یہ حق کو قبول کرنا ہے، اور دوسری طرف لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ آپ اچھے سے اچھا لباس پہنے، لیکن آپ کو یہ حق بالکل نہیں ہے کہ جس کے پاس اچھا لباس نہیں اس کو آپ بے وقوف سمجھے یا کمتر سمجھے یا اس کی عزت نہ کریں یا اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ یہ پھر تکبر میں آ جاتا ہے۔ یعنی جب تک آپ اپنے لیے اچھے لباس کا انتخاب کر رہے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، کیونکہ حیثیت سے بڑھ کے خریدنا یہ اسراف ہے کہ مثلاً اگر آپ ایک چیز نہیں افورڈ کر سکتے اور آپ قرض لے کے اور ضروری خرچوں کو کاٹ کے آپ صرف اچھے لباس پہ ہی خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں تو یہ بھی اسراف ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، پہن رہے ہیں، تو یہ منع نہیں ہے، لیکن آپ اچھا پہن کے دوسروں کو بے وقوف نہ سمجھیں، جن کے پاس ہے نہیں یا جن کو سمجھ نہیں۔ یعنی ہر طرح کے انسان ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کو پہننے اوڑھنے کا بہت سلیقہ ہوتا ہے، بہت سمجھ ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی، ان کو پہننے کا شوق ہی نہیں ہوتا۔ مزاج ہے نا، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص کا مزاج اس طرح کا ہے کہ اس کو ایسے رنگ پسند ہیں کہ جو بہت شوخ نہیں ہے یا بہت کھلتے کلر نہیں ہے، وہ بالکل ہی بجھے ہوئے رنگ پہننا چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے اٹریکٹیو ہے، تو اس کے لیے خوبصورتی کا یہی معیار ہے۔ اب اگر آپ کو اپنے لیے کھلتے رنگ پسند اور دوسرے کو نہیں پسند، تو آپ اپنی جو خواہش ہے اس پہ مت ٹھونسیں، یا آپ اس کو حقیر نہ سمجھے کہ اس کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں۔ اس کی چوائس ہے، اس کی مرضی، اس کی پسند ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور تکبر کیا ہے؟ حق کو ٹھکرانا، حق کا انکار کرنا، اور حق کا انکار میں پھر اسراف بھی آ جاتا ہے کہ اللہ نے اسراف سے منع کیا تو اسراف کرنا۔ اور اسراف میں کیا کہ پھر انسان صرف اسی چیز کا ہو کے رہ جائے اور باقی کام اس کو بھول جائے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ لباس شہرت سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من لبس ثوب الشہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، کہ جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ تو لباس شہرت کون سا ہوتا ہے؟ یعنی اس نیت سے لباس پہنے انسان کہ مشہوری ہو میری، یا میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، مجھ جیسا کوئی اور نظر نہ آئے، اس میں پھر ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جو جائز نہ جائز ہو۔ مثلا جیسے بعض اوقات ایسا لمبا لباس پہننا کہ جو پیچھے پیچھے گھسٹتا چلا آئے، یا یہ کہ ایسے ڈیزائن پہننا کہ جس سے سطر پوشی نہ ہو لیکن شہرت خوب ہو، یعنی جس کا ہر کوئی ذکر کرے۔ دیکھیے صرف ڈیزائنر کلوتھ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ ڈیزائنر کلوتھ پہننا چاہتے پہن لیں، اگر آپ کے پاس حیثیت ہے، اگر آپ اپنے مال میں سے اللہ کا حق، بندوں کا حق، رشتہ داروں کا حق سب کو دے رہے ہیں تو اچھے سے اچھا لباس قیمتی پہن سکتے ہیں۔ لیکن اگر پیچھے نیت خراب ہے کہ آپ دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا روب اور اپنا مقام اور ویلیو جتانا چاہتے ہیں محض اپنے لباس کے ذریعے، یعنی اپنی حیثیت منوانا چاہتے ہیں صرف لباس کے ساتھ، اور کوئی خوبی نہیں آپ میں، نہ کسی اور قابلیت حاصل کرنے کی طرف کوئی توجہ ہے، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی لباس میں مشہور ہو انسان اور باقی اس کے اندر کوئی قابلیت نہ ہو۔
پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ان البذاذۃ من الایمان، بزازہ سادگی کو کہتے ہیں، اور خاص طور پر لباس کی سادگی مراد ہوتی ہے۔ اب لباس کی سادگی ایمان کا حصہ ہے، اس سے مراد گندے مندے کپڑے پہننا نہیں ہے، یا پھٹے پرانے اور ادھڑے ہوئے اور اسمیلی اور بالکل رنگ اڑے ہوئے، یہ مراد نہیں ہے بزازت سے۔ سادہ لباس سے مراد یہ ہے کہ ایسا باوقار کمفرٹیبل لباس ہو کہ جس میں آپ کی عبادت بھی صحیح طور پہ ہو سکے۔ ایسا لباس پہننا منع ہے کہ جو آپ کی نماز میں رکاوٹ ہو، یہ ایک معیار ہے، کرائیٹیریا ہے۔ کیوں؟ کیا کہا گیا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد تو نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ تو اب آپ ایسا لباس کتنی دیر پہنیں گے جو آپ کی نماز میں رکاوٹ ہو، خواہ وہ تنگ ہو یا وہ کسی ایسی وجہ سے ہو کہ جس میں جو حیا کے معنی ہو یا ستر پوش نہ ہو۔ ورنہ یاد رکھیے کہ قیمتی لباس منع نہیں اگر آپ کی حیثیت میں ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چادر کی قیمت 1000 روپے برابر تھی، یا 1000 درہم کہہ سکتے ہیں آپ، ایک چادر کی قیمت۔ مثلا اگر روپے بھی کہیں تو 1000 روپے کی ایک چادر از کوائٹ ایکسپینسو، اس کو آپ نے پہنا۔ تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ قیمتی نہ ہو کپڑا، سادگی میں یہ نہیں آتا کہ قیمتی نہ ہو، اصل چیز یہ ہے کہ کیا آپ کی حیثیت ہے وہ لینے کی۔ یہ تو نہیں کہ آپ قرضہ اٹھا کے 1000 روپے کا لباس پہن رہے ہیں، یہ منع، کیونکہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو گئے، مگر قرض کی ذمہ داری اس پر بھی رہ جائے گی، وہ اس کے جنت میں جانے میں رکاوٹ بنے گی جب تک کہ وہ اپنی نیکیوں میں سے دے نہ ڈالے جس کا بھی اٹھایا ہوا ہے۔ یا یہ ہے کہ آپ کو خوراک کی ضرورت ہے، یا آپ کے بچوں کو خوراک کی ضرورت ہے، اور آپ ان کو کھانا نہیں دے رہے، اور آپ سارے پیسے کس پہ لگا رہے ہیں؟ کپڑوں پہ لگا رہے ہیں یا ظاہری زینت پہ لگا رہے ہیں، تو وہ منع ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات پھر صرف سستا اور اچھا تلاش کرنے میں اتنا وقت چلا جاتا ہے کہ نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں یا اور ضروری کام رہ جاتے ہیں، یہ بھی اسراف ہے، حد سے بڑھنا ہے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ ہیں ضرورت کے کپڑے لیکن محض شوق ہے، ہابی ہے ہر وقت کپڑے اکٹھے کرنا، تو وہ بھی اسراف میں آ جاتا ہے، کیونکہ اسراف زائد ضرورت بھی ہے۔ اور ضرورت میں کیا ہے کہ اتنے ہو کہ آپ اگر ہفتہ 10 دن نہیں دھو سکے یا ان کو تبدیل کر کے پہنتے، یا مختلف موقع کی مناسبت سے آپ کے پاس لباس ہے، کوئی شادی کا ہے، کوئی سردی کا ہے، کوئی گرمی کا ہے، اور اس میں پھر چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پتہ ہی نہ ہو، ہوش ہی نہ ہو انسان کو، اور صرف کپڑے بنانے پر ہی توجہ ہو اور ان کو آگے پہننے اور سنبھالنے کا نہ پتہ ہو، صرف یہ مقصود ہو کہ ہر نئے موقع پہ ایک نیا جوڑا ضرور ہو۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ تو پچھلی شادی پہ پہنا تھا، یا فلاں عید پہ پہنا تھا، یا فلاں موقع پہ پہنا تھا، اب میں یہ نہیں پہن سکتا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ یہ کتنا عام ٹرینڈ ہے۔ صدقہ خیرات کے لیے پیسے نہیں نکلتے، تعلیم کے لیے خرچ نہیں کرتے، اور ضروری کاموں کے لیے نہیں خرچ کرتے، لیکن صرف دکھاوے کے لیے، یہی شہرت کا لباس ہے۔ پھر اسی طرح امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی۔ امام مالک روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے اور پرانا روز صدقہ کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کے لیے سال بھر کے 360 جوڑوں کا انتظام اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، کوئی ان کے شاگرد ہوں گے یا جو بھی، تو سال بھر کے 360 جوڑوں کا انتظام اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، کیونکہ وہ صرف ایک کپڑا ایک بار استعمال کرتے اور پھر فوراً کسی غریب طالب علم کو دے دیتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ امام مالک کے پاس مشرق اور مغرب سے لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے مدینہ میں۔ اندلس میں اب بھی مالکی مذہب ہے مغرب کے علاقوں میں، اور انہوں نے کبھی بھی اس کو اسراف نہیں سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پہن لیں، اور پہن کے آپ کسی کو دے دیں۔ اور پھر اسی طرح اور بھی کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نیا جوڑا بناتے تو پہلے کپڑوں میں سے ایک ضرور نکال دیتے، یعنی جمع نہیں رکھتے تھے، تاکہ جو بے لباس ہے ان کا بھی حق ادا ہوتا چلا جائے۔ تو زینت کا اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس میں جو حدود اللہ نے رکھی ہیں ان کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دے تو اس کا اثر اس پہ نظر آئے، وہ پہنے بھی، استعمال بھی کرے اس کو۔
یہ نہیں کہ بند کر کے لاکر میں رکھ دے، بس اسے استعمال کریں. حرام کیا ہے؟ زینت حرام نہیں، حرام اب بتایا جا رہا ہے. قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے. فواحش حرام ہے، فاحشہ حرام ہے، بے حیائی کا لباس حرام ہے، اور اسی طرح کبیرہ گناہ حرام ہے. بعض لوگ کپڑے تو سیدھے سادھے پہنیں گے مگر زبان سے ہر وقت کسی کی غیبت کریں گے، کسی کو نہیں معاف کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ادھر نماز پڑھیں گے، ادھر بیٹھ کے کسی نہ کسی کا قصہ کھول دیں گے اور کسی نہ کسی کی چھٹائی کرتے رہیں گے. یہ حرام ہے، یہ منع ہے، یعنی ان کی زبان نہیں رکتی کہیں. تو لباس آپ خواہ کتنا بھی سادہ پہنے ہوئے، اور اگر آپ کی زبان جو ہے وہ گالیاں بک رہی ہے، یا وہ دوسروں پہ الزام تراشی کر رہی ہے، یا آپ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، یا آپ بخل کر رہے ہیں، یہ سب فواحش ہیں. ما ظہر منہا وما بطن، خواہ ظاہری ہو یا چھپ کے ہو، سب کے سامنے ہو یا الگ بیٹھ کے ہو. والاثم، اور گناہ حرام ہے. اسم کی تعریف کیا ہے؟ پیچھے پڑھ چکے. الاثم ما حاک فی نفسک، اسم وہ جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تو اس کو برا جانے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. والبغی، اور ظلم، زیادتی، سرکشی، بغاوت، ضد، یہ حرام ہے. سرکشی حرام ہے. بغیر الحق کی ناحق. اور بغی کیا ہوتا ہے؟ زیادتی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی اور پہ زیادتی کرنا. جیسے پہلے بھی ابھی میں نے عرض کیا نا کہ دوسروں کو بے نقص سناتے چلے جانا، کسی کے اوپر کوئی الزام لگانا، کسی کو کسی طرح ملوث کرنا، یہ چیزیں حرام ہیں. اور بغی بغاوت بھی ہوتی ہے، جیسے کسی عادل حکمران کے خلاف خروج کرنا. بغیر الحق کے ناحق. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور کیا حرام ہے کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ. کس کو؟ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. دنیا میں شرک کے لیے کوئی دلیل ہے ہی نہیں. وَأَن تَقُولُوا، اور کیا حرام ہے کہ تم کہو علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو. جیسے سورۃ النحل آیت 116 میں آتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، نہ تم کہو جو تمہاری زبانیں گھڑتی ہیں جھوٹ میں سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، یعنی خود سے حلال حرام مت بتاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس آیت سے حرام کی جو تفصیل آپ کو پتہ چلی وہ کیا کیا ہے، کیا کچھ حرام ہے. نمبر 1، کھلی اور چھپی بے حیائی، فواحش حرام ہے. اور گناہ، اسم حرام، بغی، زیادتی، ناحق زیادتی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہنا جو اللہ نے فرمائی نہ ہو، اللہ کے ذمے لگا دینا، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں. تو خلاصہ کیا ہوا آیت کا کہ دین کی اصل تصویر کیا بتائی جا رہی، کیا پتہ ان 2-3 آیتوں میں دین کی اصل پہچان کیا ہے؟ کہ اللہ کی نعمتوں کو جائز طریقے پر اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا بھی سراسر عبادت ہے، اور نعمت استعمال کر کے شکر ادا کرنا بھی. پاکیزہ رزق کا استعمال کرنا، کھانا پینا بھی عبادت ہے، لیکن اس میں زیادتی کرنا، ضرورت سے زیادہ کھانا، بار بار کھانا، حرام کھانا، یہ چیزیں منع ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے. جیسے قوم نوح تھی، قوم عاد، قوم سمود، تو ہر قوم اور ہر نیشن کا ایک خاص وقت مقرر ہے کہ اس میں اس کو ایک عروج ملتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو زوال آتا ہے. یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جاتا ہے ان کا مقرر وقت. مقرر وقت سے مراد خاتمے کا وقت. لا يستأخرون ساعة، نہیں وہ تاخیر کرتے گھڑی برابر بھی، نہیں دیر کر سکتے ایک گھڑی بھی، نہیں پیچھے ہٹ سکتے ایک لمحہ بھی. ساعت کہتے ہیں زمانے کی سب سے قلیل مدت،
یعنی اسے کہتے ہیں نا لمحہ، لحظہ، سیکنڈ، یا سیکنڈ کا بھی ملی سیکنڈ، اسپلٹ آف سیکنڈ، ساعتن یعنی اتنا بھی فرق نہیں پڑتا. جب کسی قوم کو تباہ ہونا ہوتا ہے، اس کے خاتمے کا وقت آتا ہے، اس پہ عذاب کا وقت مقرر ہے، وہ اسی وقت میں آتا ہے سیکنڈز کی ایکوریسی کے ساتھ. ولا یستقدمون، اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی نہ دیر ہوتی ہے اور نہ ہی جلدی. وقت سے لیٹ بھی نہیں ہوتے اور وقت سے پہلے بھی نہیں ہوتا، یہ مراد ہے. جو وقت مقرر ہے اسی پر ہی شامت آتی ہے، اسی پر ہی خاتمہ ہوتا ہے. کیا سیکھا اس آیت سے؟ کہ جس طرح افراد کی زندگی کا ایک مقرر وقت ہے، اسی طرح اقوام یا امتوں کی زندگی مقرر ہے. کوئی ایک قوم، کوئی ایک نیشن، کوئی ایک تہذیب پروان چڑھتی ہے، پھر ایک خاص وقت پر ختم ہو جاتی. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے، یقصون علیکم، جو تم پر بیان کرتے ہوں، آیاتی، میری آیات، میرے احکامات، فمن اتقا، تو جو تقوی اختیار کرے، واصلح، اور اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بنی آدم کو کیا وارننگ دی جا رہی، کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ جب رسول آئیں اور میری آیات تم کو سنائیں، اور آیات سے مراد احکامات ہیں یہاں، تو پھر جو کوئی تقوی کرے اور اصلاح کرے. اب آپ دیکھیے، آئے تو رسول سب کے پاس، لیکن حساب ہر انڈیویجول کا الگ الگ ہے. یأتینکم میں جمع کا صیغہ ہے، اور اتقا اور اصلح سنگولر ہے، کہ رسول کا پیغام سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن حساب الگ الگ ہر ایک کا ہے. مثلاً اگر سارے لوگ کچھ کر رہے ہیں اور میرا نام بھی ان میں لکھا ہوا اور میں کچھ نہیں کر رہی، تو مجھے کوئی فائدہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو جائے. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کسی پہ ثابت کر دیں کہ میرا بھی خون بہ رہا اور میں بھی شہید ہوں، لیکن اللہ کے ہاں جب تک آپ واقعی شہید نہیں تو شہید نہیں. تو ہر ایک کا حساب الگ ہے. اور یہاں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ تقوی اور اصلاح سے انسان خوف اور غم سے نجات پاتا ہے. خوف اور غم دو چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور ان سے چھٹکارا پانے کے لیے دو طریقے ضروری ہیں. یعنی دو چیزوں سے بچنے کے لیے دو کام کرنا ضروری ہے. بچنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ خوف اور غم. یہ دو چیزیں کسی کو بھی پسند نہیں، لیکن ان سے حقیقی طور پہ بچنے کے لیے دو کام کرنا ضروری ہے، تقوی اور اصلاح. تقوی تو بہت دفعہ پڑھ چکے. اصلاح کیا ہے؟ فساد کی ضد، عمل صالح، اچھائیوں میں دوڑنا، اچھائیوں کے لیے کوشش کرنا، فساد ختم کرنا، ایسے کاموں سے پرہیز کرنا جس سے بگاڑ آئے، تعلقات میں بگاڑ آئے یا عبادات میں بگاڑ آئے یا کسی بھی چیز میں. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر کیا. کیا معنی تکبر کیا؟ نہ مانا، قبول نہ کیا. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے ساتھی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ مضمون آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا، جہاں قصہ آدم ختم ہو رہا تھا. وہاں کیا آیا تھا؟ نکالے سورۃ البقرہ کا قصہ آدم کا اختتام. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ اس سورت میں مماثلتیں ہیں کس سے؟ سورۃ البقرہ سے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. فَمَن أَظْلَمُ، تو کون بڑا ظالم ہے، یعنی سب سے بڑا ظالم ہے وہ، ممن، اس سے جو، افترا گھڑ لے، علی اللہ، اللہ پر، کذباً جھوٹ،
اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہے، یعنی شرک کرے، یا حلال حرام کو اس کی طرف منسوب کر دے اور کہے کہ فواحش کا ہمیں اللہ نے حکم دیا۔ او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلا دے۔ آیات سے مراد اس کے احکامات، قرآن۔ اولئک، یہی لوگ، ینالہم، پالے گا ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ، ان کا حصہ ان کو پالے گا، من الکتابی، کتاب میں سے یعنی تقدیر میں سے، یعنی پھر وہ اپنے انجام کو پہنچ کے رہیں گے۔ حتی، یہاں تک کہ اذا جاءتہم رسلنا، جب آ جائیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے۔ کون؟ فرشتے، ملائکۃ الموت، یتوفونہم، جو فوت کریں گے ان کو، یعنی موت کے وقت جب ان کے پاس فرشتے حاضر ہوں گے اور ان کی جان لیں گے، قالو، وہ کہیں گے، ڈانٹ کے کہیں گے، اینما کنتم، کہاں ہیں وہ جو تھے تم، تدعون یعنی تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کو تم پکارا کرتے تھے، جن سے تم مدد مانگتے تھے، کہاں ہے وہ؟ یعنی جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا تھا، وہ کہاں ہے؟ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آئے؟ تمہارے ساتھ کیوں نہیں دکھائی دے رہے؟ قالو، وہ کہیں گے، ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے، وہ ہم سے کھو گئے، وہ کھو گئے، ہم سے بچھڑ گئے، معلوم نہیں کہاں گئے، وہ تو ساتھ نہیں آئے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور اپنے نفسوں کے خلاف وہ خود ہی گواہی دیں گے، اور وہ گواہی دیں گے اپنے خلاف، کیا؟ انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کافر تھے، بے شک وہ غلط کار تھے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے؟ جو ان کے لیے پھر سزا مقرر ہے وہ ان کو مل کے رہے گی، اور یہ سزا کب سے شروع ہوگی؟ موت کے وقت سے۔ آپ کو اپنا ہوم ورک یاد ہے نا کہ جو جان نکلنے کے وقت کی وہ جو حدیثیں ہیں ان کو دہرانا ہے آپ کو، ہاں؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں بھی بے خبر ہیں، اور صرف حدیث میں نہیں، خود قرآن میں یہ بات بارہا دہرائی گئی ہے کہ موت کے فرشتے جو ہیں ان کی آمد کے ساتھ ہی انسان کے اوپر سزا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی۔ پھر کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس موت کے فرشتے آئیں گے اور وہ بہت ہی اچھی حالت میں ہوں گے، اور وہ آ کے ان کو سلام کریں گے اور ان کو خوشخبری دیں گے، اور جس سے ان کا شوق اللہ سے ملاقات کا اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ سورۃ الواقعہ جو ہے اس میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے۔ سورۃ الواقعہ آیت 83 سے آنورڈ۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب جان حلق کو پہنچ جاتی۔ حلقوم کس کو کہتے ہیں؟ حلق کو، یہ جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، جس کی جان نکل رہی ہوتی ہے تم اس کے پاس سرانے کھڑے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں تم سے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ یعنی فرشتے بھی پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بندوں کو نظر نہیں آتا۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، پھر کیوں نہیں اگر تم کسی کے دیندار نہیں ہو تو اس جان کو واپس لوٹاؤ اگر تم سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہوتا ہے، نیک شخص ہوتا ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ، تو پھر کیا ہوتی ہے اس کے لیے؟ راحت اور ریحان، خوشبو یا پھول اور نعمتوں والے باغ، یعنی اس کو دکھائے جاتے ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر مقرب نہیں، صرف عام نیک شخص ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اس کو سلام کرتے ہیں کہ خوشبو وغیرہ تو نہیں ہوتی، یا وہ پھول نہیں ہوتے، یا وہ رونق نہیں ہوتی، یا راحت نہیں ہوتی اس طرح، لیکن سلام کرتے ہیں کہ یعنی
سلام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تم امن میں ہو، یعنی بچ گئے ہو. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر مرنے والا مکذبین میں سے ہو، ضالین میں سے ہو، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی کھولتے پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں جھونکا جانا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ بات بالکل یقینی حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. سزا کی ابتدا یا اس کا آغاز کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ جان نکلے، یعنی اس مرنے کے دن ہی پھر انسان کو اس کا اگلا انجام دکھا دیا جاتا ہے کہ آئندہ تم کہاں جاؤ گے، ڈائریکشن واضح ہو جاتی. تو یہاں بھی یہ ہے کہ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، ہمارے فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، قالو، تو اس وقت پوچھتے ہیں، اور پیچھے آپ پڑھ چکے کہ ان کو مارتے ہیں اور ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، جان نکالنے کے وقت مار رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو نظر نہیں آتا کہ اس انسان کو مار پڑ رہی ہے. اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے، کدھر ہیں تمہارے وہ شریک جن کے لیے تم جی رہے تھے اور مر رہے تھے. تو اس وقت کہیں گے قالوا ضلوا عنا، اس وقت تو کوئی بھی کام نہیں آیا، کیونکہ انسان اسی دھوکے میں رہتا ہے نا. اچھا فلاں چھوڑا دے گا، فلاں مدد کرے گا، فلاں کا پلو پکڑ لیں گے، فلاں کا وسیلہ لے لیں گے، فلاں کے واسطے سے چلے جائیں گے، لیکن اگر خود کچھ نہیں کیا تو کسی کا وسیلہ واسطہ فائدہ نہ دے گا. وہ کہیں گے گم ہو گئے، وہ تو کوئی ہے ہی نہیں یہاں. اور حقیقت میں آپ دیکھیے جیسے سورۃ الواقعہ میں ہے کہ تم اس کے پاس ہوتے ہو لیکن ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے، اور تم لوٹاؤ اس کی جان واپس لاؤ، ڈالو کچھ اس میں، تم کچھ نہیں کر سکتے. کس قدر انسان ہیلپ لیس ہوتا ہے اس وقت. لیکن آج انسان کا تکبر کہیں مان نہیں اور جھکنے کا نام نہیں لیتا. وہ سمجھتا ہے کہ ہم سب مقابلہ کر لیں گے، لیکن اللہ کے فرشتوں کے سامنے کوئی انسان پر نہیں مار سکتا اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے عافیت اسی میں کہ انسان مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے. قال ادخلوا، کہا کہ داخل ہو جاؤ، یعنی قیامت کے دن کہا جائے گا داخل ہو جاؤ. کہاں داخل ہو جاؤ؟ فی امم، امت کی جمع، جماعتوں میں. قد خلت، تحقیق گزر گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی پچھلی امتیں، من الجن والانس، جن و انس کی، جن و انس کی جو جماعتیں تم سے پہلے گزری، تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ. کہاں؟ فی النار، آگ میں. یعنی سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، اگلے پچھلے ایک جیسے جو بھی عمل کر رہے تھے. کلما، جب کبھی، دخلت، داخل ہوئی، امتن، کوئی جماعت، کوئی گروہ، جب کبھی داخل ہوگی کوئی امت، کوئی جماعت، تو کیا کرے گی داخل ہو کے جہنم میں، آگ میں؟ لعنت اختہا، لعنت کرے گی اپنی بہن کو. یہاں اس کو بہن کیوں بتایا گیا ایک امت کو دوسری امت کا؟ کہ جس طرح بہنیں دنیا میں مل جل کر کام کرتی ہیں یا اکٹھی رہتی ہیں، دوستی ہوتی ہے، اسی طرح گمراہ لوگ بھی بہنوں کی طرح ہوتے. آپ دیکھیں جس کو آپ زیادہ اچھا دوست بنائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میری بہن ہے، کہتے ہیں نا، میں نے اس کو بہن بنایا ہوا. تو آپ کس کو بہن بناتے ہیں؟ جس سے آپ کے کو خیالات ملتے ہو، سوچ ملتی ہو، کوئی قدر مشترک ہو تو آپ اسی کو بہن کہتے ہیں. جس سے آپ کی نہ بنتی ہو اس کو بہن تھوڑی کہتے ہیں، سسٹر نہیں کہتے اس کو آپ. ہم خیال لوگوں کے لیے آپ سسٹر کا لفظ یوز کرتے ہیں، خواہ وہ خونی رشتہ ہو یا دوستی کا رشتہ ہو. تو قیامت کے دن بھی ہر امت دوسری امت کی سسٹر بن جائے گی، خیالات کی ہم آہنگی کی وجہ سے، کرتوتوں کے ایک جیسا ہونے کی وجہ سے، اعمال کی غلط کاریوں میں برابر ہونے کی وجہ سے. تو ایک بہن دوسری بہن کو لعنت کرے گی. دنیا میں تو بڑی دوستی تھی اور وہاں لعنت ہو رہی ہے. کیوں کرے گی لعنت؟ کیونکہ غلط کام کرنے والے کبھی بھی ایک دوسرے کے حقیقی دوست نہیں ہو سکتے. وہ سب وقتی مفادات کی دوستی ہوتی ہے، سچی دوستی نہیں ہوتی. سچی دوستی صرف اللہ کے نام پہ ہوتی ہے یا اللہ کی خاطر ہوتی ہے. حتی، یہاں تک کہ اذا ادارکوا فیہا جمیعا،
جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے اس میں سارے کے سارے. ادارکو، ادارکو کا روٹ ہے دال رے کاف. کہاں پڑا تھا درک؟ منافقین کے انجام میں. فی الدرک الاسفل من النار. تو اسی سے لفظ نکلا ہے تدارک، تدارک کرنا. اسی سے ہے ادراک. تو درک کا معنی ہوتا ہے درجہ، نیچے کو جانے والا، یعنی طے بتایا یا درجہ بدرجہ جو نیچے کو جائے. تو ادارکو کا معنی ہے ایک چیز کا دوسری سے ملنا، یعنی ایک نیچے کی طے ہے، اس کے اوپر ایک اور طے آ گئی، اس کے اوپر ایک اور طے آ گئی، اس کے اوپر ایک اور طے آ گئی. یعنی جہنم میں ایک جماعت کے بعد ایک ڈالی جائے گی، ایک کے بعد ایک پھینکی جائے گی، اور وہ طے بتائے ایک دوسرے کے اوپر کٹھے ہوتے چلے جائیں گے. جیسے کوڑے کے ڈھیر ہوتے ہیں نا، اگر آپ نے سویرے کبھی دیکھا ہو جو گاڑی لینے آتی کوڑا کیا کرتی ہو، ایک ڈھیر اٹھاتی ہو، وہ نگل لیتی، پھر ایک اور ڈھیر، پھر ایک اور ڈھیر. تو جہنم میں بھی انسانوں کا کوڑا اسی طرح ڈھیروں ڈھیر ایک کے اوپر ایک گرتا چلا جائے گا، سارا کباڑ خانہ جلانے کے لیے، بیکار ردی چیزیں جنہوں نے کچھ کام نہ کیا دنیا میں. اور ادراک کیا ہوتا ہے؟ ادراک کا معنی ہوتا ہے پہم کوشش سے کسی حقیقت کو پا لینا، یعنی بہت ساری چیزوں کا اکٹھا ہونا اور پھر سمجھ میں آنا. بعض اوقات آپ کسی مسئلے کے ایک حصے کو جانتے ہیں نا تو پوری طرح سمجھ نہیں آتی. ایک ہوتا ہے نا علم اور ایک ہوتا ہے ادراک، پرسپشن جس کو آپ کہتے ہیں، پرسیو کرنا. تو نالج ہے، انفارمیشن اطلاع ہے، لیکن ادراک جو ہے وہ اس سے آگے ہوتا ہے. مثلا ابھی آپ نے ایک آیت پڑھی، اس سے آپ کو ایک بات سمجھ آئی، جب میں نے اس کے ساتھ ملا کے سورۃ واقعہ کی دوسری آیتیں پڑھی تو کیا ہوا؟ زیادہ وسعت کے ساتھ گہرائی. درک ہوتا نا نیچے جانا، تو ادراک ہوتا ہے گہرا علم. تو آپ کو اور زیادہ ویژن براڈ ہوا کہ اچھا یہ ہوگا، اور ایک یقین کی کیفیت ہوئی. تو یہاں پر کیا ہے کہ وہ جہنم اتنی وسیع ہے کہ ایک کے اوپر ایک پے در پے جب جمع ہو جائیں گے، جمیعاً سارے کے سارے، سارے کے سارے سے مراد فالوورز اینڈ لیڈرز، تابعین اور قائدین. تابعین کا کیا مطلب ہے؟ پیروکار، اتباع کرنے والے. اور قائدین کا کیا معنی ہے؟ لیڈرز، قائد، اگلے اور پچھلے، یہ مراد. اگلے لیڈر بن جاتے ہیں نا، اور پچھلے فالوورز ہوتے ہیں. عموماً لوگ پچھلے لوگوں کو یا اپنے آباء و اجداد کو بڑا مان کے ان کی پیروی کرتے رہتے ہیں. تو جب آباء و اجداد بھی جو بہکے ہوئے تھے اور ان کے بچے بھی جو بہکے ہوئے تھے وہ سب اکٹھے ہوں گے، یا ایک نسل کے بعد جنریشن آفٹر جنریشن، یا ایک قوم کے بعد ایک قوم، جب سارے وہاں اکٹھے ہوں گے، قالت اخراہم لأولاہم، تو پچھلے پہلوں کو کہیں گے، یا پچھلی جماعت پہلی جماعت کو کہے گی، یعنی جو بعد میں جائے گی وہ جو پہلے جانے والی ہے ان سے کہے گی، ربنا، اے ہمارے رب، ہاؤلائی، یہ ہیں وہ لوگ، اضلونا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. یا رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم تو ان کے پیروکار تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے. فآتہم، پس دے ان کو، عذابا ضعفا، عذاب دگنا، من النار، آگ کا. یا رب ان کو دگنا عذاب دے. کیوں دگنا دے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں بہکایا، ان کی وجہ سے ہمیں مصیبت پہنچی. یہ ہے مجرم، یہ ہے لیڈر. جیسے کہ سورۃ الاحزاب آیت 67 اور 68 میں آتا ہے، قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، کہ یا رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان کو بہت بڑی لعنت کر. حالانکہ دنیا میں وہ ان کے محبوب تھے، کیونکہ دنیا میں کون کس کی پیروی کرتا ہے؟ جس سے محبت کرتا ہے، جس کو اچھا سمجھتا ہے، جس کو وہ ہدایت پہ سمجھتا ہے. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الٹا پڑیں گے. قالا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا ہے. کیوں ہر ایک کے لیے دگنا ہے؟ کیونکہ ہر پہلی جماعت پچھلی کو بھٹکانے کا ذریعہ بنی، پھر پچھلی پہلی بن گئی اور وہ اپنے سے پچھلی کو بھٹکانے کا ذریعہ بنی،
اور اس طرح ہر ایک اپنے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھاتا جائے گا. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. سورۃ العنکبوت آیت 13. کہ وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ ان کا بھی اٹھائیں گے جن کو بھٹکایا. قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. لیکن تم نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ یہ کن سے کہا جائے گا وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ؟ پچھلوں سے جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کو کہا جائے گا، فالوورز کو کہا جائے گا. وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ. اور کہے گی ان کی پہلی ان کی پچھلی کو. جو پہلے گئے جہنم میں وہ بعد میں آنے والوں سے کہیں گے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. تمہیں ہم پر کوئی فضیلت تو حاصل نہیں ہے، تم کیوں کہہ رہے ہو کہ ہمیں دگنا عذاب ملے؟ تم کہاں سے اچھے ہو؟ تمہاری کیا فضیلت ہے کہ تم بچ جاؤ؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. پس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تھے تم کمائی کرتے. کسب کس کو کہتے ہیں؟ کمائی. کون سی؟ جو محنت سے کی جائے اور جس کا معاوضہ ذہن میں ہو، یعنی جس پر کوئی فائدہ حاصل کیا جائے، ایسی کمائی، ایسی کوشش جس سے کچھ حاصل کرنا مطلوب ہو، فائدہ اٹھانا مطلوب ہو. تو وہاں جا کر لوگ باہم لڑیں گے، جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالیں گے. اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس سورت کا بنیادی مضمون اور اس میں جو بنیادی نقطہ اور جو بنیادی چیز نظر آئے گی وہ کیا ہے؟ کشمکش، آپس کے جھگڑے، آپس کا مقابلہ. عربی میں ایک بہترین لفظ ہے صراع. اردو میں مجھے نہیں آتا اس کا ترجمہ. صراع ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کرنا. صراع یعنی صرف کشتی پہلوان والی نہیں، بلکہ ذہنی طور پر بھی یا عملی طور پر دو لوگوں کے آپس میں جو کشمکش اور جھگڑا اور بحث مباحثہ اور کمپٹیشن اور مقابلہ بازی. تو یہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں آدم اور ابلیس کے درمیان، اور پھر انجام کار میں یہ جہنم میں جانے والوں کے درمیان. یعنی حق کو باطل کی کشمکش کہہ سکتے ہیں. کشاکش، چپکلش، کھینچا تانی. دیکھیے کہ دنیا میں انسان اور شیطان کے درمیان ایک کھینچا تانی ہے. وہ اپنے رستے کی طرف لا رہا ہے، آپ اپنی بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہے. جیسے ایک گیم ہوتی ہے نا، ٹگ آف وار، ہر ایک اپنی طرف کھینچ رہا ہے، رسہ کشی کر رہا ہے. دیکھیں کون کامیاب ہوتا ہے. جیسے دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہار جاتا ہے، ایک جیت جاتا ہے. جو ہار جاتا ہے اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ وہ آپس میں بھی لڑتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو جیت جاتے ہیں وہ آپس میں گلے ملتے ہیں، آپس میں گلے ملتے ہیں. اور جو ہار جاتے ہیں وہ لڑتے ہیں آپس میں. بالکل اسی طرح قیامت کے دن یہ ہارنے والے جہنم میں جانے والے آپس میں لڑیں گے، ہاں دنیا میں کتنے اکٹھے کیوں نہ نظر آئیں. چلیے تلاوت سنتے ہیں.
للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.